أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين المنتجبين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: ما كان لنبي من حرج فيما فرض الله له. سورہ احزاب اور سورہ نور قرآن کریم کا 33واں سورہ اور 24واں سورہ، جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، یہ سیرت رسول کے دو اہم ترین واقعات سے متعلقہ ہیں. سیرت رسول جس کی آج تقریر نمبر 89 ہے، موجودہ سال کی 10ویں تقریر، اور آج کی تقریر شاید دو ہی واقعات پر مشتمل ہو، لیکن دو انتہائی اہم واقعے اور ایسے واقعے کہ قیامت تک کے لیے یہ اسلام کے ضروری احکامات میں شامل بھی ہو گئے. اور جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ واقعات کی اہمیت اتنی زیادہ کہ قرآن کریم کے دو مستقل سورے، پورے سورے تو نہیں لیکن 8-8 10-10 آیتیں انہی دو واقعات کے بارے میں نازل ہوئی. ان میں سے دونوں واقعے ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں افسوس کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ اسلام لکھنے والوں نے انصاف نہیں کیا. صحیح اور غلط، معتبر اور غیر معتبر، شان رسالت کے مطابق اور شان رسالت کے خلاف تمام روایتوں کو بغیر ذرا سی تحقیق کی زحمت اٹھائے کتابوں میں درج کر دیا، جس کی بنا پر یہ دونوں واقعات آج تک ان عیسائی اور یہودی علماء کے لیے جو اسلام کی تاریخ یا سیرت رسول کو نقل کرتے ہیں ایک بہانہ بن جاتے ہیں، ایک موقع فراہم کرتے ہیں تو وہ انہی واقعات کے حوالے سے پیغمبر اسلام کو معذاللہ بدنام کرنے کی کوشش کریں، تاریخ اسلام کو مسخ کریں. بہت سی باتیں اس میں ایسی ہیں کہ شاید میں ممبر پہ بہت زیادہ واضح طور پہ بیان نہ بھی کر سکوں، تو بس بیچ میں اشارے آ جائیں گے. اگر آپ کی توجہات رہیں گی تو میرا مقصد جو اس پہلو سے متعلق بھی ہے آپ تک پہنچ جائے گا. خیر، سیرت رسول کی تقریر نمبر 88 اس مقام پہ آ کے ختم ہوئی تھی کہ جنگ خندق سے پہلے کی آخری لڑائی، جس کا نام غزوہ بنو مصطلق اس لیے ہے کہ یہ لڑائی جس قبیلے سے ہوئی وہ بنو مصطلق کہلاتا ہے. لڑائی تو بہت ہی مختصر چند گھنٹوں کی ایک جھڑپ، جس کے اندر کلہم 10 یا 11 آدمی مرے، ایک مسلمان شہید ہوا. لیکن اس لڑائی کے دوران یا اس لڑائی کے بعد 4 اہم ترین واقعات پیش آئے. پہلا یہ کہ یہی لڑائی تاریخ اسلام کی وہ پہلی لڑائی بھی بن گئی جس میں مسلمانوں کا جنوں سے کسی بھی انداز سے مقابلہ ہوا، اور یہ بحث، یہ تفصیل پہلے گزر چکی. اس کے بعد اسی لڑائی میں جناب جویریہ ام المومنین کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئی، تو پیغمبر اسلام کی 7ویں یا 8ویں زوجہ اور تمام مسلمانوں کی ماں قرار پائی. ان کا واقعہ بھی بڑا اہم اور بڑا دلچسپ. تیسری چیز کہ جس کے بیان پر تقریر نمبر 88 ختم ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ اس لڑائی کے بعد پہلی مرتبہ قوم پرستی، زبان پرستی، لسانیت اور تعصب کی بنیاد پر بعض منافقوں کو علل اعلان مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا موقع ملا. اور عبداللہ ابن ابی جو پہلے دن سے ہی پیغمبر اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو بہت پہلے عبداللہ ابن ابی کی تاریخ آ چکی کہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر کے مدینے آنے سے چند ہفتے پہلے تک مدینے والوں نے آپس میں معاہدہ کر کے یہ طے کیا تھا
کہ ہمیں مدینے کا ایک بادشاہ چاہیے اور اس کے لیے عبداللہ ابن ابی سے زیادہ مناسب کوئی آدمی نہیں. اور واقعاً اس وقت وہ غریبوں کا ہمدرد، کمزوروں کا حامی، عرب کے تمام تعصبات سے جان چھڑانے والا اور بظاہر ایک انتہائی شریف انسان تھا. عرب کے اس ماحول میں اس نے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر دوسرے قبیلے کی حمایت صرف اس لیے کی کہ میرا قبیلہ باطل پر ہے اور ہمارے دشمن حق پر ہے. اس دور میں ایک بڑی بات تھی اسلام سے پہلے. تو مدینے کے لوگ اس سے اتنے متاثر کہ اسے بادشاہ بنا رہے ہیں. وقت دیر اس میں ہو گئی کہ اس کا تاج سونے کا تاج بننے گیا تھا اور اسی دوران پیغمبر مدینے تشریف لے آئے. اس کی بادشاہت تو ختم ہوئی. پیغمبر اسلام حاکم مدینہ اور والی مدینہ قرار پائے. بس یہ جو اس کے دل میں کینہ اور دشمنی اور بغض پیدا ہوئی تو اس کے بعد تاریخ اسلام میں جگہ جگہ اس کا نام آتا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ لڑائی کے جس کے حالات بیان ہو رہے ہیں اس سے پہلے تک علی الاعلان کھلم کھلا کسی مجمع کے اندر کھڑے ہو کر اس نے کوئی تقریر نہیں کی تھی. زیادہ تر چپکے چپکے اس کی سازشوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. ادھر کچھ کہا ادھر کچھ کہا، ان کو کوئی پیغام بھجوایا، لیکن ہر چیز خفیہ طریقے سے. یا تو ایک بہت کی لڑائی میں نظر آتا کہ عین لڑائی سے کچھ پہلے وہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کے میدان چھوڑ کے چلا گیا، اور یا پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات اس لڑائی میں نظر آئی کہ اس نے کھلم کھلا یہ کہہ دیا کہ یہ جو معاذ اللہ مکے سے آنے والے کتے ہم نے ان کو غذا کھلا کھلا کے پالا اور آج یہ ہمارے مقابلے پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ اس کی تقریر کا لطف لباب تھا وہ آپ سن چکے. نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ بنے. بہرحال پیغمبر اسلام نے خاص حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اس فتنے کو وہیں پہ دبا دیا. مسلمانوں کے ذہن سے یہ چیز بھی نکل گئی کہ کیا واقعہ ہوا تھا. لیکن عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، بس یہ اتنی تکرار اس لیے ہو گئی کہ واقعہ نامکمل تھا، آج مکمل ہوگا. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا پیغمبر کے پاس اس وقت آیا جب اسے یہ اطلاع ملی کہ پیغمبر میرے باپ کے قتل کا حکم دینے والے ہیں. یہ اطلاع بھی اس لیے مل گئی کہ پیغمبر نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی، لیکن پیغمبر کے جوشیلے صحابی نے یہ سن کر کہ عبداللہ ابن ابی فتنہ برپا کر رہا، پیغمبر سے کہا کہ آپ اسے گرفتار کرائیے، میں اس کی گردن اڑاؤں گا. صرف ایک جوشیلے صحابی کی ایک رائے. لیکن بیٹے کو یہ اطلاع دی گئی کہ پیغمبر کی محفل میں تمہارے باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا. وہ آتا ہے اور آنے کے بعد جو کچھ بھی اس نے کہا وہ گزشتہ تقریر میں آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پہ راضی اور خوش ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے مجھے موقع ملے اپنے باپ کے قتل کا. پیغمبر اسلام نے پلٹ کے کہا کہ نہیں، تمہیں کسی نے غلط بتایا، تمہارے باپ کے قتل کی کوئی تجویز یہاں پہ منظور نہیں ہوئی، بلکہ قتل تو چھوڑو کیونکہ اس کا ایسے مخلص و دیندار نوجوان کا باپ ہے، میں تو اس کے ساتھ خاص احسان کروں گا. یہ کہہ کے بیٹے کو رخصت کیا. لیکن جب مسلمان مدینے کے اندر داخل ہو گئے تو سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں کی جانب چلے. یہ بیٹا اپنے محلے کے دروازے پہ اڑ کے کھڑا ہو گیا کہ میں اپنے باپ کو تو قطعاً مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ اس کے باپ نے اصل میں جملہ کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. ایک دن ایک دفعہ مدینے پہنچ جائے تو ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے. ہر پیغمبر مسلمان سب وہ بات بھول چکے، مگر بیٹا لیکن یہ ہے دین، یہ ہے اسلام کہ حق کی خاطر، دین کی خاطر اپنے باپ تک سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو کہہ رہا کہ میں اپنے باپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. اس نے یہ کیسے کہہ دیا کہ معاذ اللہ رسول اور رسول کے ساتھ ہی ذلیل ہے، آج اسے پتا چلے گا کہ ذلیل کون. یہ اس نے کیسے کہہ دیا کہ مدینے میں آتے ہی مہاجرے کو ہم نکال باہر کریں گے، آج اسے پتا چلے گا کہ کس کو مدینے سے نکلنا. عبداللہ ابن ابی گھبرا گئے. سردار اتنی عزت والا اس کا اپنا بیٹا اب محلے کے دروازے پر کھڑے ہوئے یہ اعلان کر رہا کہ میرا باپ ذلیل ہے اور وہ شہر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. اب کیا کیا جائے؟ جوان بیٹے کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتا. پتا ہے کہ اس وقت یہ اتنے جوش میں اور ایمانی جوش کہ بھرے مجمع میں میری توہین و بے عزتی ہو جائے. منافقین یہ پہچان ہے خاص، یہ کبھی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ بھرے مجمع میں ان کی حقیقت ظاہر ہو جائے. سنا کہ وہ بھی ڈر گئے، وہ بھی گھبرا گئے. مدینے سے دور ٹھہرا رہا، اپنے بعض ساتھیوں کو پیغمبر کے پاس بھجوایا، جاؤ اور جا کے اللہ کے رسول کو بتا دو کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا. پیغمبر کو اطلاع ملی، فوراً پیغمبر نے عبداللہ ابن ابی کے دیندار اور مخلص نوجوان بیٹے کو پیغام بھجوایا کہ خبردار وہ تمہارا باپ ہے، اب اس کی توہین و بے عزتی نہ کرو. جب ہم اور باقی مسلمان اس کو نظر انداز کر چکے اس معاملے کو آگے نہ بڑھاؤ. حکم رسول سے مجبور ہو گیا اور ایک مرتبہ اپنے باپ سے کہتا
کہ آپ آ سکتے ہیں، لیکن اگر رسول اجازت نہ دیتے تو میں دیکھتا کہ آپ کو کون مدینے میں قدم رکھنے دیتا۔ عبداللہ ابن ابی کو غالباً یہی صدمہ لے ڈوبا۔ اب تک تو وہ سب چیزیں برداشت کر رہا، لیکن جب دیکھا کہ میرا نفاق اس طرح سے ظاہر ہو گیا، میری اپنی اولاد میرے خلاف ہو گئی اور اس طرح کھلا لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے، اور اسی دوران ایک اور چھوٹا سا واقعہ پیش آ گیا جس میں مورخین اسلام میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو بدنام تو بہت کیا گیا، نہیں یعنی اس کی توہین تو بہت کی گئی لیکن اس کو سزا نہیں ملی، ایک اور واقعہ جو ابھی آنے والا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر نے پھر اس کو 80 کوڑے مارے اس واقعے کے بعد۔ بہرحال اگر 80 کوڑے والی روایت صحیح تو بات بالکل واضح ہو جاتی کہ ایک تو یہ توہین اور بدنامی کہ میرا بیٹا میرے خلاف، پھر یہ کہ میں جو کل پورے مدینے کا بادشاہ بننے والا تھا آج بھرے مجمع میں مجھے 80 کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اتنا صدمہ ہوا کہ بیمار پڑا اور چند ہی دنوں کے بعد جہنم واصل ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوا۔ جب پیغمبر اسلام کو اس کی ہلاکت کی اطلاع ملی تو اب پیغمبر اسلام نے پہلے تو اپنا کرتا بھجوایا تاکہ اس کے کفن میں پیغمبر کا کرتا شامل ہو، اور اس کے بعد جب اس کا جنازہ تیار ہوا تو پیغمبر خود اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ یہاں پر پھر اختلاف ہو گئے، بعض علماء نے کہا کہ صرف پیغمبر تشریف لائے بس، اور بعض نے کہا کہ نہیں، پیغمبر نے نماز جنازہ بھی پڑھی۔ ہمارے یہاں کئی فقہاء نے اس روایت کو مانا، مجتہدین نے، کہ پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھی، لیکن جو عام طریقہ کار اس طریقے سے نماز نہیں پڑھی بلکہ صرف نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں، عام تو 5 تکبیریں، 4 تکبیریں کہیں اور جنازے کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ پیغمبر کے پھر ایک جوشیلے صحابی کو جوش آیا، آگے بڑھے، اللہ کے رسول جو منافق جو دشمن خدا، آپ اس کے جنازے پہ کیوں آئے، کیوں نماز جنازہ پڑھی، کیوں آپ نے اس کے لیے دعا مانگی؟ پیغمبر پہلے خاموش کراتے رہے، لیکن جب ان کا احتجاج بہت زیادہ ہو گیا تو مجبوراً پیغمبر اسلام نے بتایا کہ میں نے اس کے جنازے پہ کون سی دعا پڑھی، وہ دعا نہیں، وہ دعائیں لعنت ہے اور اس کو جہنم میں داخل ہونے کی دعا۔ جس کے بعد ایک مسئلہ آ گیا کہ اگر کسی ایسے شخص کی نماز جنازہ مومن کو پڑھنا پڑ جائے کہ جس کا نفاق بالکل ثابت ہے، جس کا منافق ہونا بالکل واضح ہے، تو اس کی نماز جنازہ 4تھی تکبیر کے بعد اس پر لعنت کی جاتی ہے اور یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ خدا اسے جہنم میں داخل کرے۔ یہ سارا واقعہ عبداللہ ابن ابی کے واقعے کی موت کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول، یہ نماز جنازہ پر جو احتجاج ہوا وہ تو آپ نے سنا، پیغمبر نے جواب بھی دیا اور پھر قیامت تک کا مسئلہ بھی بن گیا۔ کسی نے کہا لیکن اللہ کے رسول آپ نے اسے اپنا کرتا کیوں بھجوایا؟ تو جواب دیا اس لیے کہ میں اس کے بیٹے سے دوران سفر یہ وعدہ کر چکا تھا کہ تمہارے باپ پہ کوئی احسان کیا جائے گا، مگر احسان کا وقت آنے سے پہلے ہی وہ مر گیا، تو اس کے بیٹے کی تعریف قلب کے لیے، باپ کے لیے نہیں، اس مومن بیٹے کے لیے، صرف اس لیے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے، یہ کرتا بھجوایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ ابن ابی کی موت کے بعد منافقت کا یہ باب تو بند ہو گیا، اگرچہ منافقین اور بھی بہت سارے مدینہ میں تھے، لیکن یہ مشہور ترین منافق، یہ 5 ہجری کا واقعہ، یعنی گویا صرف 5 سال یہ شخص عبداللہ ابن ابی مسلمانوں کے درمیان رہا، لیکن نفاق کے اتنے پہلو اس سے ظاہر ہوئے کہ اب اور کوئی منافق لوگوں کو یاد ہو یا یاد نہ ہو، اس کا نام تو بچے بچے کو یاد ہے۔ یہ تیسرا واقعہ تھا جو جنگ بنی مصطلق کے بعد ہمارے سامنے آیا، اور اسی واقعے کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا واقعہ بھی ہمارے سامنے آ رہا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں سب سے گہرے اثرات رکھتا اور اس کے اثرات اتنی دور تک پہنچی کہ شاید یہ بھی کہا جا سکتا کہ کربلا کے واقعے میں بھی کسی نہ کسی حد تک اس ایک واقعے کا کوئی دخل ہے۔ تفصیل بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس طرح کی تقریر میں صرف اشارے کیے جا سکتے ہیں۔ وہ چوتھا واقعہ جو ہے اس سے پہلے ایک چیز کا تذکرہ کیا جائے، بلکہ 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ قذف المحصنات اور بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ، یعنی کسی ایسی عورت پر یا کسی ایسے مرد پر کہ جس کا گناہ شرعی دلیلوں سے ثابت نہ ہو، تہمت زنا لگانا کہ اس نے فعل حرام انجام دیا، اسے اسلام نے بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ مانا۔ سورہ نور قرآن کریم کا 34واں سورہ، یہ نازل ہی اس موقع پر ہوا کہ جب یہی تہمت لگانے کا مسئلہ مدینے میں پھیلا تھا، اور اس میں ابتدائی 10-12 آیتوں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ کتنا بدترین گناہ۔ چنانچہ اسی اگر یہاں تک مسئلہ کہ اگر واقعی بھی کوئی عورت گناہ گار یا مرد زناکار، ہمیں معلوم بھی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تک کہ تمہارے پاس 4 عادل گواہ نہ ہو، تمہیں کسی کے سامنے یہ بات بیان کرنے کا حق نہیں۔ والذین یرمون المحصنات ولم یأتوا بأربعۃ شہداء، وہ لوگ جو کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں گناہ پر، ولم یأتوا بأربعۃ شہداء،
اور 4 گواہ لے کے نہیں آتے فجلدوہم 80 جلدہ، اے رسول ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے مارے جائیں، ولا تقبلوا لهم الشہادۃ ابدا، اور اب کبھی بھی ان کی گواہی اسلام میں قبول نہیں ہوگی، یہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں گواہی، واولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ جس نے کسی بھی پاک دامن عورت پر، پاک دامن کا مطلب کیا ہے کہ جس کا زنا حکومت اسلامی یہ عدالت سے ثابت نہ ہو، ہر اس عورت کو پاک دامن مانا جائے، یہاں تک کہ ہمیں پتہ بھی چل جائے پھر بھی وہ پاک دامن کہلائے گی۔ اگر کوئی اس پہ تہمت لگاتا اور 4 گواہ پیش نہیں کرتا، دنیاوی سزا یہ کہ 80 کوڑے۔ اور اسی آیت کے آخر میں واولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق، اور یہیں پر ہمارے سامنے ایک اہم حدیث آئی۔ ہمارا 5واں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بیان کر رہا کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والا کتنا بڑا گنہگار ہے۔ امام نے کہا کہ یاد رکھو، جس نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت زنا لگا دی وہ مومن ہی نہ رہا۔ راوی نے کہا مولا کس لیے؟ ایمان کیوں ختم ہو گئے؟ امام نے کہا اس لیے کہ قرآن کی اس آیت میں کہا گیا ہے اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت میں کہا گیا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ ایمان لانے والے اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو معصوم فرما رہے ہیں کہ قرآن کی دوسری آیت ایمان لانے والوں کو الگ قرار دیا گیا، فاسقوں کو الگ قرار دیا گیا، یعنی جو مومن ہے وہ فاسق نہیں، جو فاسق ہے وہ مومن نہیں۔ اور قرآن کہہ رہا کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والا فاسق، وہی قرآن اسے فاسق قرار دے رہا اور وہی قرآن فاسق کو غیر مومن قرار دے رہا، تو باقی گناہ ایمان محفوظ رہتا، سزا ملتی۔ معصوم فرما رہے کہ یہ اتنا بدترین گناہ کہ یہ انسان ایمان والا ہی نہ رہا، دنیا میں چاہے لوگ اسے مومن کہیں مگر آخرت میں اس کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ جس کے بعد قرآن کریم میں دوسری آیت آئی، یہ تو دنیاوی سزا ہے کہ 80 کوڑے مارو اور انہیں فاسق سمجھ لو، الا الذین آمنوا وتابوا واصلحوا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے اور اپنی غلطی کی اصلاح کر لے، اس عورت سے یا مرد سے جس پہ تہمت لگائی ہے معافی مانگ لے، ان کا تو مسئلہ ختم، وہ دوبارہ پکے مومن بن جائیں گے۔ لیکن جس نے تہمت لگائی اور معافی نہ مانگی، یہ بدترین گناہ۔ اور اس کے بعد آخرت کی سزا اسی سورہ نور کی اگلی آیت میں آئی، الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ یاد رکھو جو پاک دامن بے خبر اور مومنہ عورت، المحصنات الغافلات المؤمنات، 3 لفظ قرآن لا رہا، پاک دامن اور بے خبر اور مومن عورت سے تہمت لگاتا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پہ لعنت، آخرت میں بھی ان پہ لعنت۔ لعنت کے معنی کہ رحمت ان کو نہیں مل سکتی، وہ دنیا میں بھی رحمت خدا سے محروم، وہ آخرت میں بھی رحمت خدا سے محروم، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہیں بڑا سخت عذاب ملے گا۔ لفظ عظیم بھی ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ان کا عذاب بہت بڑا ہوگا۔ جس عذاب کو قرآن بڑا کہہ دے وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَرْجُلُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَلْسُنَتُهُمْ، پھر قرآن کی مزید آیت، لیکن بہرحال میرا موضوع چونکہ گناہ نہیں بلکہ تاریخ اسلام، سیرت رسول، اس لیے فقط اتنی تمہید کافی کہ بدترین گناہ قرار دیا گیا کسی بھی ایسی عورت پر تہمت لگانا کہ جس کا گناہ اسلامی عدالت میں ثابت نہ ہو۔ 4 گواہ نہیں لا سکتے، تمہیں 80 کوڑے پڑیں گے، قیامت میں دردناک عذاب ملے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت رہے گی، اور پیغمبر کی حدیث کہ 70,000 فرشتے میدان قیامت میں اسی کے اوپر اس الزام کو واپس پلٹا دیں گے، غرض یہ کہ بدترین گناہوں میں سے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بتا دی جائے کہ معصوم ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی کافر پہ یہ تہمت لگائیں۔ کفر الگ چیز ہے، ایک یہودی ہے ایک عیسائی ہے، لیکن ان کے یہاں نکاح کا ایک طریقہ کار ہے، اگر وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق نکاح کر رہے ہیں، چاہے ہمارے نزدیک وہ نکاح غلط، پھر بھی ہم ان پر یا ان کی اولاد پہ یہ تہمت نہیں لگا سکتے۔ امام معصوم کا انتہائی قریبی دوست، چھٹے امام کا واقعہ کہ انتہائی قریبی دوست، اور امام نے اسے اپنی دوستی سے نکال دیا، بات کرنے سے ممانعت، اسے اپنی محفل میں بیٹھنے سے روک دیا، فقط اس لیے کہ وہ امام کے ساتھ بازار مدینہ میں جا رہا، راستے میں کوئی کافر غلام ملا تو اس نے ایک مرتبہ مذاق میں کہا کہ یبنت زانیہ، اے فلاں عورت کے بیٹے، زنا کرنے والی عورت کے بیٹے۔ امام نے ایک مرتبہ اس کو پلٹ کے دیکھا، یہ تو نے کیا کہا؟ کیسے پتا چلا تجھے کہ اس کی ماں نے پہلے حرام کیا؟ کہا مولا وہ کافر عورت، ان کے یہاں کوئی نکاح کوئی طریقہ کار ہی نہیں۔ امام نے کہا اس سے کیا ہوا؟ جب تک کہ یہ الزام اسلامی عدالت میں ثابت نہ ہو، کافر کو بھی تم یہ الزام یہ تہمت نہیں لگا سکتے۔ یہاں تک ہے مسئلہ کہ اس کے لیے اگر 2 گواہ چاہیے اور ایک میں 4 گواہ چاہیے، 3 گواہ بھی اگر آ جائے اور تینوں آنکھوں نے ایک ہی بات بھی بیان کریں
تو بجائے اس کے کہ اس عورت یا مرد کو حکومت کچھ کہے، اسلامی حکومت، ان 3 گواہوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس لیے کہ بہرحال 4 تک کا عدد نہ ہو تو یہ الزام کہلائے گا۔ جو جملہ میں بار بار کہنا چاہ رہا ہوں اور کہہ نہیں پا رہا ہوں وہ یہ کہ جس کے نزدیک کے الزام نہ ہو، اس کی آنکھوں دیکھی بات اور ایک نہیں 3 آدمی تک بھی بات پہنچ جائے، پھر بھی اسلام میں یہ لفظ زبان پہ لانا حرام ہے جب تک کہ 4 کا عدد پورا نہ ہو۔ چاہے بالکل ہم سچے بھی ہوں، قرآن تک اٹھانے کو تیار ہوں، مگر یہ گناہ ہمارا گناہ کہلائے گا، اس عورت یا مرد کا گناہ نہیں کہلائے گا۔ اور یہیں پہ یہ بھی ہم سے کہا گیا، کیونکہ ہمارے یہاں اس مسئلے میں بڑی لاپرواہی، بہت زیادہ لاپرواہی، جہاں تک ہے جو مسئلہ کہ اگر فرض کی کہ کوئی ایسی عورت یا مرد ہے جس کے آثار، قرائن، نشانیاں، علامتیں ایسی کہ آدمی اس کے کردار کے بارے میں مشکوک ہو جاتا، اس کا گھر سے نکلنا، اس کا لباس، اس کا میک اپ، اس کا بنٹھن کے جانا، اس کا دوسروں یعنی نامحرموں سے حد سے زیادہ بے تکلف ہونا، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، پھر بھی یہ کہا گیا کہ جتنا اس کا گناہ اس سے آگے بڑھ کے کہنا، یہ گناہ ہے کہ وہ بے حجاب گھر سے جا رہی، یہ گناہ ہے کہ وہ نامحرم سے بے تکلفانہ باتیں کر رہی، یہ گناہ ہے کہ وہ قابل اعتراض لباس پہن رہی، لیکن اس سے بڑھ کر اپنی طرف سے کوئی الزام لگا دینا، ایسی عورت کو بھی اسلام حق دیتا۔ یعنی اگر ایسی بن ٹھن کر اور ایسا لباس پہن کے نکلنے والی عورت کہ عام آدمی سے پوچھے تو وہ اس کے کردار کے بارے میں مشکوک ہوگا، اور ایک انتہائی متدین اور دیندار اور نمازی اور پرہیزگار اس نے اس عورت کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی، اسلام اس عورت کو تحفظ دے گا، اس دیندار اور پرہیزگار اور نمازی کو کوڑے مارے جائیں گے، اس لیے کہ حکم اسلامی یہ کہ جب تک کہ 4 گواہ پورے نہ ہو کسی بھی مومن یا مومنہ پہ الزام لگانے کا حق بڑے سے بڑے متقی اور پرہیزگار کو بھی حاصل نہیں۔ خصوصاً شوہر اور بیوی کے مسئلے میں تو بڑی احتیاط کی ضرورت، ہمارے یہاں بے انتہا لاپرواہی، بعض لوگ حد سے زیادہ اس مسئلے میں سختی کے قائل، مثلا ایک عورت کا بغیر حجاب کے مثلا گھر سے باہر نکل جانا، بالکونی میں آ کے کھڑا ہو جانا، ہر آئے گئے سے باتیں کرنا، وہ سب قابل اعتراض باتیں، اس حد تک اس کے گھر والوں، شوہر اور خاندان والوں کو روکنے کا حکم، لیکن اس سے بڑھ کے اس پہ تہمت لگا دینا یہ بدترین گناہ۔ یہ ہوئی ایک بات، بہت زیادہ میں تفصیل میں چلا گیا، اگرچہ میں نے کافی اپنے آپ کو روکا کہ تاریخ اسلام سے میں نہ ہٹنے پاؤں، لیکن موضوع ایسا ہے کہ یہ بات بیان کرنا ضروری۔ دوسری بات، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے نبی اور امام یعنی کسی بھی معصوم کی بیوی کبھی بھی یہ والا فعل حرام اور گناہ انجام دے ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں، یہاں تک کہ واقعات انبیاء ما سبق کی وہ بیویاں جن کے قرآن نے مذمت کی، سورہ تحریم کے آخر ضرب اللہ مثلا امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط، اللہ نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دے رہا کہ جنہوں نے فخانتہما اپنے شوہروں سے خیانت کی، یہ قرآن کا لفظ ہے، یہ آیت کا لفظ، کہ جن کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ وہ گناہگار تھی، وہ فاسق و فاجر تھی، وہ خیانتکار تھی، لیکن عقیدے کی خرابی اپنی جگہ، نبوت کا مذاق انہوں نے اڑایا اپنی جگہ، اپنے شوہر کی نبوت کو ماننے کے بجائے اپنے قوم والوں کے کفر کو مانا اور شوہروں کے خلاف سازش کرتی رہی وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ممکن نہیں کہ معاذ اللہ اس قسم کا فعل حرام کسی بھی نبی کی بیوی سے ہو، چاہے وہ نوح اور لوط جیسے انبیاء کی وہ بیویاں ہوں جن کی مذمت قرآن کر رہا اور جن کے لیے لفظ خیانت قرآن استعمال کر رہا۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے اس موضوع کو مکمل کیا جائے کہ بنو مستلق کی لڑائی ختم ہوئی، مسلمان مدینے کی جانب آ رہے ہیں، اور راستے میں ایک واقعہ تو عبداللہ ابن ابی کا پیش آ گیا جس نے مسلمانوں کے ذہنوں کو منتشر کر دیا، اور خود عبداللہ ابن ابی کی بھی توہین تو ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی تقریر کہ لوگوں نے اس پہ دباؤ ڈالا، اس کو معافی مانگنا پڑی، اس کو اپنی بات کو خود جھٹلانا پڑا، کہنا پڑا کہ نہیں میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کہی۔ اب یہ واقعہ چل رہا کہ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ تاریخ اسلام کے مشہور ترین واقعات میں جسے واقعہ اس کہا جاتا ہے، الف فیک کا اس کے معنی ہے بہتان، تہمت، الزام، اسے واقعہ اس کہا جاتا، وہ اسی لڑائی میں پیش آیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول ہر جنگ میں، بلکہ جنگ کیوں ہر سفر میں اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو لے جاتے ہیں، اور بعد میں جب بیویوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو قرعہ ڈالا جاتا تھا کہ کس کی باری ہوگی اس سفر میں، تاکہ کسی کے دل میل نہ آنے پائے، کسی کو ناراضگی نہ ہو، کسی کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ فلاں بیوی کو مجھ پر ترجیح دے دی۔ جو سوکن اور سوک کا رشتہ ہے تو ویسے ہی بڑا خطرناک، اور پھر اسلام نے بھی جب 2 شادیوں کی اجازت دی تو شرط لگائی کہ عدل کرنا بالکل برابری کا سلوک، سفر پہ جانا کس کو لے کے جانا، پیغمبر خود سے انتخاب نہیں کرتے ہیں، قرعہ ڈالتے ہیں۔ اس لڑائی کے اندر پیغمبر اسلام کی 2 ازواج پیغمبر کے ساتھ تھے، ایک جناب ام سلمہ اور ایک جناب عائشہ۔ اب یہ دونوں بیویاں پیغمبر کے ساتھ گئیں اور واپس آ رہی، ایک مقام سے وہی مشہور ترین واقعہ پیش آیا جس کی تفصیلات علماء اسلام نے کچھ اس طرح لکھی کہ کسی جگہ اس قافلے نے منزل کی، ٹھہر گیا یہ قافلہ آرام کے ارادے سے، اور جناب عائشہ وہ
رفع حاجت کے لیے کسی عورت کو لے کے اپنے اونٹ سے، اپنی محمل سے، اپنی سواری سے کہیں ویرانے میں گئی، جنگل کا جو ماحول، اور اس کے بعد پھر واپس آئیں۔ جس وقت وہ واپس آئیں، لوگوں نے واپس آتے دیکھا، واپس آئیں سواری میں بیٹھی، تو ایک دم ان کو یہ احساس ہوا کہ گلے کا ہار کھو گیا۔ شاید یہ ہار قیمتی تھا، شاید یہ ہار کسی سے مانگ کے لائیں، یا یہ کہ شاید دلچسپی زیادہ تھی زیورات سے۔ میں کسی چیز کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ مختلف پہلو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے۔ جب یہ دیکھا تو بڑی پریشان ہوں، اور دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ ہار وہیں پہ گرا ہوگا کہ جہاں پر میں ویرانے میں گئی تھی۔ چنانچہ وہ واپس پلٹی۔ اب یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے تاریخ، بعض کہتے ہیں کہ تنہا واپس گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ اسی عورت کو لیا جسے پہلی دفعہ لے کے گئی تھی۔ زیادہ تر علماء نے لکھا کہ ہار نہ ملنے کی پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اکیلے واپس گئے، اور یہ خیال نہ رہا کہ قافلہ چلنے کا وقت آ گیا۔ اچھا اب یہ قافلہ نہیں بلکہ جنگی لشکر، اور آپ کو یاد ہوگا تو یہ جملہ بھی ہوگا کہ جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف تو ان کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی، کیونکہ 200 تو یہ قیدی بنا کے لا رہے ہیں اس قبیلے سے۔ آج بے شک 200 بہت چھوٹا عدد ہو، لیکن پہلے زمانے کے اعتبار سے بہت بڑا عدد، اور 1000 اونٹوں کو لے کے آ رہے ہیں، 5000 بھیڑ بکریوں کو لے کے آ رہے ہیں، 2000 اونٹ اور 5000 بھیڑ بکریاں، بہت بڑا قافلہ ہو گیا۔ جناب عائشہ تو گئی ہار کی تلاش، اب وہاں جا کے ہار ڈھونڈا، ہار تو مل گئے، مگر جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا۔ ایک اکیلی عورت، تنہا عورت، 1400 سال پہلے کا ماحول، صحرا کی زندگی، بے انتہا پریشان۔ اور ہوا یہ کہ جیسا کہ علماء اسلام لکھتے ہیں، بعض اوقات تو نقل الفاظ کرتے ہوئے بھی آدمی کو بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ جیسا کہ علماء اسلام لکھتے ہیں کہ چونکہ جناب عائشہ جسمانی اعتبار سے بہت ہی زیادہ ہلکی تھی، دبلی پتلی، اس لیے جب ان کی سواری اٹھانے کا وقت آیا، وہ محمل جب قافلہ کہیں رکتا ہے تو ہماری کو اونٹ سے کھول کے زمین پہ رکھ دیتے، اور جب قافلہ چلتا ہے تو دوبارہ اسی حالت میں یہ ہماری کو اونٹ پہ باندھ دیتے کہ جب یہ ہماری یا محمل اٹھانے کا وقت آیا تو ان لوگوں کو جو اس کام کے لیے مقرر تھے یہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ یہ خالی محمل یا خالی ہماری، چنانچہ وہ یہ سمجھ کہ ہم نے واپس تو آتے دیکھا تھا، یہ اسی ہماری میں ہوں گی، اس کو اونٹ پہ باندھا اور سارے قافلے کو لے کے چلے گئے۔ قافلہ اتنا بڑا، سب لوگ کسی کو کسی کی خبر بھی نہیں، اور یہ قافلہ چلا گیا۔ اب جناب عائشہ بڑی پریشان تنہائی کے عالم میں یہاں بیٹھی، کیسے مدینے جائیں؟ اکیلی عورت، نہ سواری کا کوئی وسیلہ، نہ ہی مدینے کا راستہ معلوم۔ اتنے میں صفوان یہاں سے گزرے۔ صفوان کون ہے؟ یہ ساری چیزیں 1400 سال پہلے کی تہذیب میں یا کلچر میں یا اس وقت کی زندگی میں یہ سب چیزیں موجود تھیں، آج ان کو سمجھنا مشکل ہو رہا۔ پہلے زمانے کا ایک دستور یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی قافلہ چلتا تھا تو قافلے میں کچھ لوگ تو ہوتے تھے بطور گائیڈ، بطور رہبر، جو ستاروں کو دیکھ دیکھ کے راستہ بتاتے تھے۔ آج کل کی طرح سڑکیں یا بہترین آلات یا نقشے وغیرہ تو ہے نہیں، سارا کام اندازوں سے چلتا، اور اسی طرح ہر قافلے میں ایک یا دو آدمی کی ڈیوٹی یہ ہوتی کہ وہ قافلے سے پیچھے رہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پیچھے رہے، تاکہ جب قافلہ چلا جائے وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ راستے میں اگر کوئی چیز گر جائے، کوئی بچہ گر جائے، کوئی اسی قسم کا واقعہ بھیج، اس آدمی کا کام ہی ہے ان تمام چیزوں کو سمیٹتے ہوئے چلنا۔ عربی میں اس کا ایک نام سائق بھی ہے اور رائق بھی ہے۔ بہرحال صفوان اس غزوے کے لیے پیغمبر نہیں رہے، اپنے قافلے کا سائق مقرر کیا کہ تم قافلے کے پیچھے پیچھے رہو، جب قافلہ چلا جایا کرے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے گزرا کرو۔ وہ یہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ جناب عائشہ اس حالت میں زمین پہ اکیلی بیٹھی، ابھی تک اسلام میں حجاب یعنی پردے کا حکم نہیں آیا، تو جناب عائشہ کو تنہا یہاں بیٹھا دیکھا، گھبرا گئے، قریب آئے، کیفیت پوچھی، واقعہ پتہ چلا تو اپنی سواری سے اترے، جناب عائشہ کو اپنے اونٹ پہ بٹھایا، خود پیدل چلے اور تیزی سے اونٹ کو چلایا یہاں تک کہ اگلی منزل پر، جیسے ریل کا مسئلہ ہے، اگلے اسٹیشن پر اگلی منزل پہ قافلے کو جا لیا اور جناب عائشہ قافلے میں شامل ہو گئے۔ خیر اب یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے مدینے پہنچا اور مدینے میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، لیکن اسی وقت وہ پہلی ہی منزل جہاں پہ صفوان جناب عائشہ کو لے کے قافلے میں آئے، بعض منافقین خصوصاً عبداللہ ابن ابی جو ویسے ہی جلا بھنا اور تپا ہوا بیٹھا تھا، اس واقعے سے کہ جو اس کو رسول سے معافی مانگنا پڑی، اپنی بات کو خود اپنے منہ سے جھوٹا کہنا پڑا، ویسے ہی جلا بھنا بیٹھا تھا، اس نے جو یہ واقعہ دیکھا تو ایک مرتبہ اس کو غلط معنی پہناتے ہوئے جناب عائشہ پہ تہمت لگا دی اور صفوان نامی اسی شخص کو اس واقعے کا ملزم و مجرم قرار دے دیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کی باتیں معاشرہ بہت جلدی قبول کر لیتا جب تک کہ لوگوں میں واقعی دینداری کا احساس نہ ہو۔ اگر دیندار انسان ہے وہ کبھی بھی اس قسم کی بات کو قبول نہیں کرے گا، لیکن
اگر لوگ واقعا ابھی پورے دیندار نہیں، یا یہ کہ کبھی دیندار اور متقی لوگ ہوتے، ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے تہمت لگا دی اور یہ الزام لگایا کہ جان بوجھ سے یہ واقعہ پیش آیا اور جان بوجھ سے قافلے سے پیچھے رہی ہیں جناب عائشہ، اور جب جس وقت یہ الزام پھیلایا گیا تو اکثر مسلمان سنتے گئے، اسے قبول کرتے گئے۔ جنہوں نے قبول نہیں بھی کیا وہ بھی سنتے تو رہے۔ یہ بھی اسلام میں گناہ، غیبت کرنا اگر حرام ہے تو غیبت سننا بھی حرام، تہمت لگانا اگر حرام ہے تو تہمت کو سن لینا بھی حرام۔ چنانچہ اسی سورہ نور قرآن نے 2 آیتوں عام مسلمانوں کو بھی ڈانٹا، جنہوں نے تہمت لگائی تو لگائی، جنہوں نے تہمت نہیں لگائی ان کو بھی ڈانٹ پڑ رہی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا۔ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ لولا کیوں ایسا نہیں ہوا؟ اس سمے جب یہ تہمت تم نے سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات، تو مومن مردوں اور عورتوں نے بانفسہم دلوں میں خیر کا ظن کیوں نہ کیا، اچھا ظن کیوں نہ کیا، اس نے ظن کیوں نہ کیا، اور ان لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین، کیا ہے کہنے والے یہ تو تم بہتان، افک بہتان مبین کھلا ہوا، یہ تو تم کھلا بہتان لگا رہے ہو۔ کیا ہو گیا تھا مومن مردوں کو، کیا ہو گیا تھا مومنہ عورتوں کو؟ کیوں یہ بہتان سننے کے باوجود اپنے دل میں حسن ظن نہیں لائے اور بہتان لگانے والے کو ڈانٹا کیوں نہیں؟ لہٰذا افک مبین، یہ تو کھلا بہتان تم لگا رہے ہو۔ یعنی اسلام ہم پر اور آپ پر ایک ذمہ داری ڈالتا کہ گناہ گار اگر گناہ بھی کرے ہماری ذمہ داری کہ اول تو کسی کی غیبت، کسی کی تہمت، کسی کے جھوٹ، کسی کے الزام کے اثر قبول نہ کرے۔ حسن ظن جو اسلام میں لازم، آپ نے اکثر یہ حدیث علماء سے سنی کہ اگر کوئی مومن شراب کی بوتل رکھ کے بیٹھا اس نے ظن کرو کہ شاید اس میں شربت، اگر اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی اس نے ظن کرو کہ شاید اس نے کلی کر دی، حلق سے شراب کو نہیں اتارا۔ یہ آیت ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، پہلی بات تو یہ تھی کہ ادھر سے بہتان چلا، تمہاری ذمہ داری تھی کہ اپنے دل میں اس کو اچھا حسن ظن کرتے، ظن خیر کرتے اور اس بہتان لگانے والے کو ڈانٹ دیتے۔ قرآن ہم کو ڈانٹ رہا، یعنی ان لوگوں کو کہ جو یہ بات سن کے خاموش رہتے۔ اور پھر 4 آیتوں کے بعد دوبارہ قرآن نے اسی پیغام کو دہرایا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ جب تم نے یہ بہتان سنا، قُلْتُمْ، یہ کہنا چاہیے تھا مَا لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ارے اس قسم کا کلام ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہ بات ہے یہ تو تم بڑا الزام لگا رہے ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی آ رہی کہ جب کوئی بہتان لگائے تو قرآن ہمیں بھی ڈانٹ رہا کہ کیوں تم نے نہیں کہا کہ مَا لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمیں تو یہ کلام کرنا ہی نہیں چاہیے، سبحانک، تو پاک ہے، یعنی اے خدا تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ کتنا بڑا بہتان لگایا جا رہا، یہ ہمیں کہنا چاہیے۔ جب کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائی جائے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا ایک بات میں ابتدا میں بتا دوں کہ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے اور شاید یہ زیادہ معتبر روایت کہ یہ آیتیں نازل ہوئی اس واقعے میں نہیں بلکہ جب جناب ماریہ پہ تہمت لگائی گئی اس وقت بھی یہی مسئلہ کہ تہمت لگائی گئی تو قرآن نے ڈانٹا۔ اب یہ اختلاف ہے کہ یہ آیتیں کب نازل ہوں، لیکن بہرحال پیغام تو اپنی جگہ کلیئر کہ تہمت لگانے والا گناہگار، تہمت سننے والے بھی اسی کی طرح کے گناہگار، انہیں روک دینا چاہیے، انہیں اپنے دل میں بھی اچھا خیال لانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ بہتان، یہ عفق ہے، ہم اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اور مدینے میں لوگوں نے ان باتوں کو سنا، کچھ لوگوں نے تو اتنا اثر قبول کیا کہ آگے واقعا دوسروں کے سامنے دہرانے بھی لگے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی، اس کا نام تو سنا، حسان ابن ثابت جو پیغمبر اسلام کے مشہور صحابی اور وہ شاعر رسول بھی کہلاتے، پیغمبر کی شان میں قصیدے کہنے والے، مگر بہ گئے اس رو میں اور ان کے دل نے بھی اس الزام کو قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے دہرانے لگے۔ حتیٰ یہ کہ پھر اس میں جناب حمنہ بنت جہش کا نام آتا، پیغمبر اسلام کی پھوپھی ذات بہن، پیغمبر اسلام کی پھوپھی ذات بہن، موصب ابن عمیر کی بیوہ، موصب ابن عمیر کے جو میدان احد میں شہید ہوئے ان کی بیوہ، وہ بھی اس الزام کو مان کر مدینے میں پھیلا رہی۔ اور چوتھی شخصیت مصطح جو خود جناب عائشہ کے سگے خالہ زاد بھائی کزن ہے اور وہ بھی اس الزام کو مان چکے اور پھیلا رہے۔ 4 کے تو نام آ گئے اور باقی عام ماحول سن رہا ہے اس الزام کو، ہاں اور نہ تو نہیں کر رہے لیکن اثرات تو پھیل رہے۔ اچھا جناب عائشہ کا ہی یہ جملہ تاریخوں میں ہے کہ میں بڑی پریشان تھی، صفوان مجھے مل گئے، جب میں ہاتھ ڈھونڈ کے آئی مجھے مدینے میں پہنچا دیا، راستے میں لشکر میں ملا دیا، پھر مدینے میں پہنچا دیا، مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی، چنانچہ مجھے کچھ پتا ہی نہیں کہ شہر میں کیا ہو رہا۔ اس دوران پیغمبر بھی میرے پاس نہیں آ رہے، جب پیغمبر تک یہ باتیں پہنچ گئی اور پیغمبر بہرحال وہ تو رسول ہے ہر چیز کو جانتا، مگر کم از کم اتنا اثر قبول کیا کہ گھر میں آنا جانا بند کر دیا، دیگر بیویوں کے یہاں جا رہے حضرت عائشہ کے یہاں نہیں آ رہے۔ میں بڑی احتیاط کرتے ہوئے کہ جو عام علماء نے کتابوں میں لکھا
وہی آپ کے سامنے پیش کروں. جناب عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کیا ہو رہا. میں سمجھی کہ ابھی غزوے سے واپس آئے, پیغمبر انتظامات کر رہے ہوں گے, مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے, اس لیے آنا جانا تھا. اور ویسے بھی میں بیمار پڑ گئی. بیماری میں کئی دن, 1 مہینہ گزر گئے. ایک رات کو اس زمانے کا جو دستور ہے وہ سب ذہن میں رکھیے گا. یہ ٹوائلٹ کے بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے, گھر سے باہر ہوتے. رات کے وقت اگر کسی مرد یا عورت کو حاجت ہو تو وہ گھر سے نکل کے وہاں جاتا. مرد تو تنہا چلے جاتے, عورتوں کو کوئی ساتھی لینا پڑتی. چنانچہ یہ جناب عائشہ کہتی ہے کہ ایک رات کو مجھے حاجت ہوئی, میں چلی اور اپنے ساتھ اپنی خالہ کو لے لیا. اور کسی قسم کی خاندان کی عورتوں ہی کو تو ساتھ میں لیا جائے گا. کون خالہ؟ جن کا بیٹا مصطح الزام لگانے والوں میں پیش ہے, اسے لے لیے. ہم دونوں چلے. چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ میرا پاؤں پھسلا. جیسے ہی میرا پاؤں پھسلا تو میری خالہ نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اچھا, یہ تاریخ کا صرف ایک حصہ ہے, ایک ورژن. روایت دوسرے انداز سے بھی آئی ہے, خصوصاً ہمارے علماء کے یہاں مزید کچھ تفصیلات ہیں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ اتنے حساس موضوع میں عام روایتوں سے ہٹ کے کچھ کہوں. پاؤں میرا پھسلا, میری خالہ نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنا شروع کیا. خیر, یہ عورتوں کی عادت, خصوصاً جو پرانے زمانے کی عورتیں تھیں, ان میں اکثر یہ عادت کہ جب کوئی مصیبت یا خرابی آئے تو اس کا ذمہ دار انسانوں میں سے کسی کو ٹھہرایا جاتا. جناب عائشہ کہتی ہے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ مدینے میں کیا ہو رہا. میں نے اپنی خالہ کو روکا کہ آپ یہ کیا کر رہی, وہ آپ کا بیٹا میرا بھائی, آپ اس سے کیوں اتنا برا بھلا کہہ رہی؟ تو میری خالہ نے کہا, بیٹی تمہیں پتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا. ارے سارا مدینہ اس وقت اس الزام سے گونج رہا اور میرا بیٹا تمہارا خالہ زاد بھائی پیش ہے, تم پہ یہ تہمت و الزام لگایا گیا. اب جناب عائشہ کہتی, بالکل میں عام روایتوں کو پڑھ رہا ہوں, یہ کوئی خاص روایت یا ہماری کتاب کی روایت نہیں. جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں واپس آئی تو حد سے زیادہ مجھے صدمہ, اور اب مجھے احساس ہوا کہ رسول نے بھی آنا کم کر دیا. عام لوگ بھی میرے پاس, عام عورتیں بھی جو ملنے آتی, اول تو کم آتی ہیں, اور جو آتی بھی ان کا انداز کو جھکڑا اکھڑا ہوتا. چنانچہ اگلے ہی دن میں اپنی ماں کے گھر گئی تاکہ معلوم کروں کہ حقیقت کیا. میری ماں نے پورا بتا دیا کہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے, کس انداز سے واقعہ پیش آ رہا. اب تو میں بہت گھبرائی, واپس اپنے گھر میں آئی اور میں نے سوچا کہ جناب عائشہ کے عام تاریخوں کے جملے. میں نے سوچا کہ اس مسئلے میں پیغمبر سے بھی بات کرنے سے فائدہ نہیں, میں براہ راست اپنے پروردگار سے رجوع کرتی کہ اے میرا خدا, تو میری حالت کو جانتا, تو ہی اس مسئلے کا فیصلہ کر دے. اچھا, تاریخ کہتی ہے کہ 1 مہینہ گزر گیا. مدینہ کے اندر یہ بات روز بروز بڑھتی جا رہی. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ پیغمبر اسلام سن رہے ہیں, کچھ نہیں بول رہے. اب لوگوں کو موقع ملا, کسی نے کہا کہ ضرور کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی ورنہ رسول منع کر دے. جناب عائشہ 1 مہینے گھر سے تقریباً باہر نہ نکلی. اس قسم کی جب قرینے جمع ہو جائیں تو فساد پھیلانے والوں کو موقع بڑھتا چلا جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے فساد پھیلانا شروع کیا اور مدینے والے روز بروز, پیغمبر بھی خاموش, ام المومنین بھی خاموش, پیغمبر کا گھرانہ بھی خاموش, بلکہ اسی گھرانے کی ایک فرد جناب حمنہ اس الزام میں پیش مدینے کے لوگ اثرات قبول کرتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب بات بہت بڑھ گئی, بچے کی زبان پہ یہ بات آنے لگی, تو ایک دن پیغمبر اسلام اپنے تو قریب ترین افراد کو بلایا. اب یہ قریب ترین کا لفظ, میں جیسا کہ میں نے کہا صرف عام روایتیں میں پڑھ رہا ہوں. ایک تو مولا, خیر علی کے قریب ترین ہونے میں کیا شک, نیت رسول کی منزل پر, اور ایک اسامہ کون, پیغمبر کے غلام زید کے بیٹے, ان کو بلایا اور ان سے اس معاملے میں رائے لی کہ اب بتاؤ کہ کیا کیا جائے. یہ الزام لگا, اتنے سارے آدمی دوہرا رہے, بلکہ اب تو اس میں کچھ جو مرد ہیں ان کی تعداد بھی اتنی ہو گئی ہے کہ شاید حد تک پہنچ جائے مسئلہ, یعنی وہ گواہی تک الزام بڑھتا چلا جا رہا. جناب اسامہ نے عام تاریخوں میں یہ جملے لکھے, فوراً کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا, یہ تو کھلم کھلا بہتان, ایسا ممکن ہی نہیں. پھر پیغمبر علی کی جانب متوجہ ہوئے. کہا یہ جاتا ہے کہ علی کے اس جملے بعد میں خاندان علی کے لیے بڑے مسائل پیدا کی. علی کی جانب متوجہ ہوئے. میرے مولا نے کہا, اللہ کے رسول آپ رنج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو طلاق کا اختیار بھی دے رکھا, اگر آپ کا دل قبول نہیں کر رہا تو طلاق دے کے الگ کر دیجیے, اور بہت ساری پاک اور مومنہ اور صالحہ عورتیں آپ کے لیے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس معاملے میں تحقیق کر لی جائے, اور تحقیق اس طرح کہ پوچھ لیا جائے ان کی کنیز سے کہ کیا حالت, گھر کا ماحول کیا ہے, مزاج کیسا ہے, عادتیں کیسی. پیغمبر تو صرف رات کو چند گھنٹوں کے لیے آتے ہیں, جو ہر وقت رہنے والی کنیز. تو علی کا مشورہ شروع یہاں سے ہوا کہ بہرحال اللہ نے آپ کو اور بھی بیویوں کی اجازت دی, اور ختم یہاں ہوا کہ تحقیق مناسب. چنانچہ جناب عائشہ کی کنیز کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم بتاؤ کہ گھر کے کیا حالات. انہوں نے کہا کہ ابھی بہت کمسن ہیں, بہت ناسمجھ ہیں, اور میں نے ان میں کوئی خرابی نہیں دیکھی. البتہ اپنے بھول بنے کی بنا پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آٹا گھونتی ہیں, سو جاتی ہیں, بکری آ کے آٹا کھا کے چلی جاتی. ایسی جو کمسن اور ایسی ناسمجھ عورت, اس کے بارے میں یہ گمان کیسے ہو سکتا. پھر پیغمبر اسلام کو اطمینان ہوا
اور اس کے بعد سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی کہ جن میں پہلے الزام لگانے والوں کو کوڑے مارنے کا حکم آیا، وہ آیت بھی آپ نے سننے والوں کو جنہوں نے یہ الزام سنا اور خاموش رہے ان کو بھی ڈانٹا گیا کہ تم نے اس قسم کا عمل کیوں. اور پھر عجیب آیت ولولا فضل اللہ ورحمتہ، اگر اللہ اپنی رحمت نازل نہ کرتا تو اس واقعے کے بعد اسی مقام پہ عذاب آ سکتا. یہ آیت نازل ہو. اور پھر خاص نام تو نہیں لیا قرآن نے، صرف یہ کہا کہ جو تہمت لگائی جا رہی ہے یہ غلط. اب جس وقت سورہ نور کی آیتیں نازل ہو تو عام تاریخوں میں یہی لکھا. ایک مرتبہ جناب عائشہ کی ماں ان کے یہاں گئے، مبارک ہو بیٹی تمہارے لیے قرآن کی آیتیں آ گئی، جاؤ جا کر رسول کا شکریہ ادا کرو. جناب عائشہ نے بڑے فخر کے ساتھ کہا تو میں کیوں رسول کا شکریہ ادا کروں، میں تو اپنے خدا کا شکریہ ادا کروں گی کہ جس نے میری صفائی کے لیے یہ آیتیں پیش کی ہیں اور اس کے ساتھ یہ واقعہ مکمل ہوا. اچھا اب اس واقعے کے اندر باقی جتنی بھی بعد میں پیغمبر کی ایک اور بیوی جناب ماریہ، ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا، اس کے اوپر ان پر تہمت لگائی گئی. اس وقت کی آیتیں قرآن کی نازل ہوئی. بہرحال آیتوں کا لب لباس جو ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ ہر دور ہر زمانے کے لیے صحیح ہے. قیامت تک پاک دامن عورت اور مرد پہ تہمت لگانا اتنا بدترین گناہ. یہ اس غزوے کا آخری واقعہ تھا. اب اس کے بعد تاریخوں میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور آئیں. پہلی بات تو یہ کہ جب یہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا اور قرآن کے دو حکم آ گئے. ایک تو یہ ہے کہ جس نے یہ الزام لگایا اسے کوڑے مارے جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بیوی کا اس مسئلے سے اب کوئی تعلق نہ رہا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے. اب یہاں پر علماء اسلام نے دو روایتیں لکھی. بعض نے کہا ہے کہ پیغمبر نے اس واقعے کو بالکل ہی نظر انداز کیا اور کوڑے لگانے کا حکم تو آ گیا مگر ان لوگوں کو کوڑے نہیں لگائے. یہ بھی ایک مسئلہ سن لیجیے کہ جس پر ظلم ہوا اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ چاہے تو سزا معاف کر سکتا ہے ظالم. مثلا فرض کیجیے کہ ایک مومن دوسرے مومن پہ تہمت لگائے، اسلامی عدالت تہمت لگانے والے کو سزا دے، لیکن جس پہ تہمت لگی ہے وہ خود اگر معاف کر دے تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ پھر سزا معاف ہو سکتی. تو ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے کوئی سزا منگانی تھی، مسئلہ ختم کیا. مگر دوسری روایت جو علماء اسلام نے کتابوں میں لکھی وہ ہے کہ نہیں، اس واقعے کے چاروں کرداروں کو سزا دی گئی. عبداللہ ابن ابی کو بھی 80 کوڑے مارے گئے، حسان ابن ثابت کے شاعر رسول ہیں انہیں بھی 80 کوڑے مارے گئے، مصطح حضرت ابو بکر کے بھانجے اور جناب عائشہ کے خالہ زاد بھائی انہیں بھی 80 کوڑے مارے گئے. پیغمبر کی اپنی پھوپھی زاد بہن کہ جو پیغمبر کی سگی سالی بھی ہیں، انہی کی دوسری بہن پیغمبر کی بیوی حمنہ بنت جہش، انہیں بھی کوڑے مارے گئے. یہ بات روایتوں میں بلکہ اکثر روایتوں میں یہی کہ کوڑوں کی سزا دی گئی. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ کی طرف، آپ کے ذہن کی توجہ اس طرف ہو جائے تو اور زیادہ بات سمجھنے میں آسانی رہے گی. یہ جن لوگوں کی لسٹ ابھی آپ نے سنی جنہیں 80 کوڑے مارے گئے، یہ سب کے سب پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور انہوں نے ایک طرف اتنا بڑا گناہ بھی کیا اور دوسری طرف ان کو اتنی بڑی سزا بھی ملی کہ قرآن نے کہا کہ اب ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو. اور پھر ان میں تو ایک خاص جو سب سے پیش تھا تہمت لگانے میں، مصطح، وہ تو سب سے آگے تھا اور اسی کی بات کو لوگ سب سے زیادہ قبول کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی بہن کی بات کر رہا. گھر والا اگر کبھی اس الزام میں شریک ہو جائے اس کی بات کی ویلیو زیادہ. تو مصطح تو وہ جو غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی لڑائی تک میں شریک ہو چکا، یعنی پیغمبر کا ساتھی بھی ہے، جس کے ساتھ مجاہد اسلام بھی ہے اور بدر کی لڑائی میں شریک ہے، اسے بھی کوڑوں کی سزا ملتی، اس کو بھی قرآن نے فاسق قرار دیا، اولئک هم الفاسقون. تو پتہ چلا کہ پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں بلکہ لڑائیوں میں آگے حصہ لینے والوں میں بھی سب کے سبھی عادل نہیں تھے، بلکہ اس میں فاسق و فاجر بھی تھے جنہیں قرآن فاسق کہہ رہا. یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے گناہ ہیں جنہیں اسلام نے فاسق قرار دیا، مگر یہ جو تہمت کا گناہ اس میں آیت قرآنی آئی، والذین یرمون المحصنات ولم یاتوا باربعۃ شہداء، آخر آیت اولئک هم الفاسقون. تو وہ ایک نظریہ جو ہے کہ نہیں جو بھی بدر کی لڑائی میں شریک ہو گیا اب وہ قیامت تک کے لیے بخشا ہوا، یہ واقعہ جو ہے خود ایک دلیل ہے کہ نہیں اس کے اندر ایکسیپشن اور استثناءات موجود ہیں. اور پھر اسی کے بعد وہ دوسری بات کہ عبداللہ ابن ابی کے جو کوڑے لگے، یہ صدمہ اسے لے بیٹھا اور اس کے بعد ہی وہ جہنم واصل ہوا. اور اب جا کے اتنی لمبی گفتگو کے بعد یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے، اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی سی بات تقریباً پورا وقت لے لے گی تقریر کا. یہاں پہ بنو مختلف کی لڑائی ختم ہوئی. اب آئیے جنگ خندق سے پہلے کے کچھ باقی ماندہ واقعات کو مکمل کیا جائے. جو لوگ بہت بعد میں تشریف لائیں ان کے لیے میں پھر ایک مرتبہ بات کو دوہرا دوں کہ سن 5 ہجری پیغمبر اسلام مدینے سے اور مدینے اور مکے کے درمیان ایک قبیلہ رہتا ہے بنو مختلف، اس کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے
اور وہاں سے واپسی میں یہ 3 4 5 واقعات پیش آئے. جنوں کی لڑائی تو بالکل شروع میں تھی. جناب جویریہ کی گرفتاری، عبداللہ ابن ابی کا مہاجرین اور انصار کو آپس میں لڑانے کی سازش، جناب عائشہ کے اوپر بہتان لگانے کا واقعہ. اور پھر جب یہ واقعہ اختتام کو پہنچا تو یہ گویا یہ غزوہ مکمل طور پہ ختم ہوا. اب اسی واقعے کے ساتھ ساتھ یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے مدینے ایک اور ہنگامہ سا برپا ہو گیا. بہت نازک حالات تھے اس زمانے کے مدینے کے. ہم اور آج 1400 سال کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ واقعات بالکل ہموار طریقے سے بہ رہے تھے. صرف مکے والے کبھی کبھی مدینے پہ حملہ کر دے، ایسا نہیں. وہ جو منافقین کی اتنی مذمت قرآن نے کی وہ اسی کہ اس قسم کے مواقع وہ بار بار مدینے میں پیدا کر رہے تھے. ایک اور ایسا واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ بھی ایسا. دوسرا واقعہ پیغمبر کا اپنی خفیزات بہن جناب زینب سے شادی کرنا. یہ واقعہ بھی ایسا کہ اس میں 2-3 بہت ہی اہم قرآنی حکم بعد میں آتے. آج تک جو ہمارے یہاں کی عورت پردہ کرتی، پردے کا حکم پہلی مرتبہ آیا ہی اس واقعے کے ضمن میں. بہت اچھا، بہت اہم، اور موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے بہت ہی زیادہ توجہ کے قابل ہے یہ واقعہ بھی. اور سیرت رسول کا ایک جز تو ہے وہ یہ. اچھا، یہیں پر انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا تو خدا معلوم اسلام کی تاریخ لکھنے والے اتنے بڑے بڑے علماء کو کیا ہوا. ایک ایسی روایت یہاں پہ لکھ گئے جس نے 1400 سال سے دشمنان اسلام ایک حربہ، ایک ہتھیار دے دیا سیرت پیغمبر پر اعتراض کرنے کے. واقعہ صرف اتنا کہ پیغمبر جناب زینب سے شادی کر رہے ہیں، اور جناب زینب وہ خاتون ہے کہ جو پہلے کسی اور سے شادی ہو چکی تھی، وہاں سے ان کو طلاق ملی تھی، تو اب ان کی شادی پیغمبر سے ہونے والی. جب ان کو طلاق مل رہی تھی، یہ پورا واقعہ آج نہیں آئے گا، جب ان کو طلاق مل رہی تھی تو پیغمبر نے اس وقت خاصی کوشش کی کہ یہ طلاق نہ ہونے پائے. بہت ہی زیادہ. ہمارا آج کا معاشرہ بھی طلاق والا معاشرہ. ہر گھر، ہر خاندان، ہر گلی، ہر محلے میں کچھ نہ کچھ کیسز طلاق کے. طلاق کے بارے میں اتنا کچھ آپ سنتے رہتے ہیں علماء، مگر سیرت رسول میں خاص یہ واقعہ کہ پیغمبر کے سامنے جب طلاق کی تیاریاں شروع ہو گئی تو پیغمبر نے طلاق دینے والے کو پوری طرح سے ڈانٹا اور عجیب لفظ استعمال کیا جو قرآن میں آ گئے. یہ قرآن کی آیت سورہ احزاب کی تقریباً 8 آیتیں اس پورے واقعے کے بارے میں. آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 41 تک 4تھی اور 6ٹھی آیت تھی. اور وہ ابھی اس کی تفصیل آج نہیں آئے گی، انشاءاللہ آئندہ منگل کو جو سیرت رسول کی 90 نمبر کی تقریر بھی ہوگی. لیکن صرف 2 ابتدائی باتیں. قرآن کہہ رہا وَإِذْ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. رسول یاد کرو وہ وقت جب تم اس آدمی سے بات کر رہے تھے جس کو اللہ نے بھی ایک نعمت عطا کی اور تم نے بھی ایک نعمت عطا کی، یعنی زینب جیسی بیوی، یہ اللہ کی نعمت اسے بھی، تم نے بھی اسے یہ نعمت دی. لیکن تم اس سے کیا کہہ رہے تھے؟ امسک زوجک واتق اللہ. اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھ، خبردار طلاق نہ دینا، اور اللہ سے ڈر کہ تو کیا عمل انجام دینے جا رہا. یہ قرآن میں طلاق کے بارے میں سب سے زیادہ سخت آیت آئی ہے وہ یہ کہ پیغمبر کو اطلاع ملی کہ طلاق ہو رہی. پیغمبر فوراً کہا امسک زوجک، کہ تو کیا کر رہا؟ طلاق. اپنی بیوی کو روک لے، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر. یہ نہیں کہا کہ معاشرے سے ڈر یا فلاں سے ڈر یا اس کے گھر والوں سے ڈر یا اپنے گھر والوں سے ڈر. نہیں، یہ طلاق کوئی معاشرتی مسئلہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ ناک کٹ جاتی ہے یا بدنامی ہوتی ہے. نہیں، واتق اللہ، یہ اللہ اور بندے کا مسئلہ. اللہ سے ڈرو. کتنی بڑی غلطی اور کتنی بڑی کوتاہی تم کرنے جا رہے ہو. یہ خاص طلاق کے بارے میں آیت آئی. لیکن اس آیت کو دیکھیے اور وہ واقعہ دیکھیے جو علماء اسلام نے لکھ دیا. کیسے یہ واقعہ میں دوہراؤں، زبان بھی اجازت نہیں دیتی، لیکن اس کے بغیر آپ تک یہ حقیقت نہیں پہنچے گی کہ کس کس انداز سے علماء اسلام نے لاپرواہی اور بے خیالی میں تاریخیں لکھی. جب پیغمبر کی سیرت کے بارے میں بعض اوقات اتنے زیادہ لاپرواہ ہو جاتے تو اگر ہم بعد میں دیکھیں کہ ائمہ کے حالات کو کس طرح سے چھپایا گیا ہے تو اتنا تعجب نہیں ہوتا کہ وہاں تو باقاعدہ 20 پلان بازی کا منصوبہ. جب یہاں پہ یہ حالت لکھا کیا جا رہا کہ جناب زینب سے شادی ہو چکی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک دن پیغمبر اسلام زید سے ملنے گئے. زید گھر میں نہیں تھے. پیغمبر اسلام نے روشن دان سے جھانک کے دیکھا. جیسے بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں تو ہم پڑھتے رہتے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو وہ کبھی چابی کا جو سوراخ ہے کی ہول اس سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں، کبھی کھڑکی سے کبھی روشن دان. جھانک کے دیکھا پیغمبر نے معاذ اللہ. جناب زینب نہا کے آئی تھی اور کپڑے بدل رہی تھی. پیغمبر کی نگاہ پڑی. پیغمبر نے کہا سبحان اللہ جو کہا اور واپس آ گیا. جناب زینب نے یہ جملہ سن لیا. شوہر آیا گھر میں تو بتا دیا کہ رسول آئے تھے اور مجھے اس حالت میں دیکھا اور سبحان اللہ کہہ کے گئے. جناب زید سمجھ گئے کہ پیغمبر کو معاذ اللہ جناب زینب سے شادی کی خواہش ہو گئی تو فوراً طلاق دی انہوں نے اور پیغمبر کو جا کے بتا دیا.
کہ میں نے طلاق دے دی، اب آپ اس سے شادی کر سکتے. یہ واقعہ ہے تاریخوں میں، اور ایک نہیں دو نہیں، تقریباً تمام تاریخوں میں یہ واقعہ اسی طرح سے. ہماری جو تاریخیں ہیں وہ اس سے محفوظ ہے، لیکن عام تاریخوں قرآن کہہ رہا. دیکھیے قرآن سے بڑا سیرت رسول کا گواہ کوئی نہیں. یہ باقی سارے واقعات ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب قرآن میں تفصیل نہ ہو، لیکن یہاں تو قرآن کا جملہ ہم قرآن کہہ رہا ہے کہ اے حبیب تو اس شوہر سے کہہ رہا کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دو، اپنے پاس رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو کہ کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے. اور مورخین اسلام یہ واقعہ لکھ رہے ہیں. ایسا واقعہ مسلمان عالم کے قلم سے سیرت رسول میں رسول کے بارے میں آئے گا تو جو دشمنان رسالت کیا ان کو موقع نہ ملے گا؟ وہ عیسائی وہ یہودی جو اس موقع ہی کی تلاش میں جو سیدھے سادے واقعات سے بھی توہین رسالت کا پہلو نکال لیتے وہ جائیے کہ آپ ایسا واقعہ تاریخ میں لکھ دیں. اور دوسری بات کہ جس آدمی کی روایت ہے واقعی وہ عربوں میں سب سے جھوٹا مشہور، لیکن اس کے باوجود اس روایت کو سب آنکھیں بند کر کے لکھتے چلے گئے. تو خیر یہ روایت تو غلط. پھر اصلی روایت کیا ہے جو قرآن کی آیت سے بھی ٹیلی کر گیا، مطابقت کر گیا. یہ انشاءاللہ آئندہ کا عنوان بنے گا ہماری سیرت رسول کے سلسلے. موجودہ سال کی 10ویں اور مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 89 آج اختتام کو پہنچی. گفتگو اختتامی مرحلے میں ہے، لیکن اختتامی جملوں مسائل فقہ میں بھی ہمیں کچھ بیان کرنے کا موقع مل رہا، اس کا تذکرہ کر دیا جائے. کہ یہ تو آپ اکثر سنا کرتے ہیں کہ طلاق اسلام میں بری چیز ہے. سیرت رسول کے حوالے سے بھی آپ نے سنا کہ طلاق کے بارے میں کیا کہا جا رہا. تو یہاں پہ صرف ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ طلاق اگر بزرگ کہیں خصوصاً والدین تو دے دینا چاہیے. اور کوئی ایسی حدیث بھی پیش کر دی جاتی ہے کہ اگر باپ اور ماں کا حق بیان کرتے ہوئے کہ اگر وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دو تو چاہے بیوی بے قصور ہو، احترام والدین کا تقاضا یہ ہے کہ طلاق دے دی جائے. جبکہ احترام والدین اپنی جگہ اور یہ مسئلہ اپنی جگہ. سیرت رسول بھی گواہی دے رہی ہے، اور اس کے علاوہ کتنی ہی حدیثیں آئیں، خصوصاً معصوم کا وہ جملہ کیا ہے، دنیا والوں جس طرح تم لوگ بعض مقامات سے کراہیت اختیار کرتے ہو، بوڑھا ہو، کرکٹ ہو، گندگی ہو، بہت ساری چیزیں جس سے آدمی بھاگتا، اسی طرح یاد رکھو کہ اللہ کو اس دنیا کا سب سے بدترین گھر وہ لگتا جہاں پہ کوئی طلاق دینے والا مرد یا طلاق لینے والی عورت. بدترین گھر اس دنیا میں خدا کو محسوس ہوتا ہے وہ وہی جہاں طلاق ہوئی ہے، جہاں طلاق کا مطالبہ ہوا ہے یا جہاں طلاق دی گئی. اب یہ دوسری بات کہ کچھ بدترین چیزوں کو کبھی اختیار کرنا پڑتا، مثلا نماز قضا ہو رہی اور ہم ایک ایسی جگہ پھنس گئے کہ جہاں پیشاب کا سمندر بہ رہا. اب مجبوری ہے تو وہ دوسری بات ہے کہ یہاں پہ ہم نماز پڑھنا ہی پڑھنا. اس کا طریقہ کار تو بہرحال ایک الگ چیز ہے کہ پوری نماز پڑھیں گے یا کھڑے کھڑے نماز پڑھیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ. تو اسی طرح سے کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ اسلام اجازت دے دیتا ہے طلاق کی، لیکن طلاق کو ایک فیشن بنا لینا، طلاق کو ایک عام مسئلہ بنا لینا. اور یہاں پر جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ کہ طلاق دینے والا یا طلاق لینے والا، وہ جو کبھی مرد طلاق دینے کی بات کرتا ہے، کبھی عورت طلاق لینے کی بات کرتی ہے، کہ وہ لوگ تو اس وقت جذبات میں آئے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوئی ہوگی، چاہے ہمارے آپ کے خیال میں وہ بہت ہی معمولی وجہ، لیکن جب کوئی آدمی جذبات میں آ جاتا ہے تو وہ ان باتوں پہ غور نہیں کرتا. تو کچھ پرسنٹ اس آدمی کو تو اسلام شاید نظر انداز کر کہ اتنے زیادہ غصے میں یا جذبات میں یا صدمے میں آیا ہوا، یا یہ عورت کی جو اتنی ضد پہ اتری. لیکن اصل ذمہ داری ان دونوں کے اطراف میں بیٹھنے والوں کی. زید طلاق دینے کو تیار، زینب خوشی سے طلاق لینے کو تیار ہو جاتی جب آپ پورا واقعہ سنیں، مگر اللہ کا رسول بحیثیت ایک بزرگ اور بحیثیت رسول دونوں کو سمجھا رہا اور کوشش کر رہا ہے کہ طلاق نہ ہونے پر. تو اصل جو ذمہ داری آتی ٹھیک ہے، طلاق دینے والا طلاق مانگنے والی وہ تو ہے ذمہ دار، لیکن ان سے بھی بڑا ذمہ دار اسلام ان بزرگوں کو قرار دیتا، ان دوستوں کو قرار دیتا، ان خاندان والوں کو قرار دیتا کہ جو اپنا اثر استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال نہ کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی منزل آ جائے کہ ہماری بزرگی کے باوجود، ہماری دوستی کے باوجود، ہمارے تعلقات کے باوجود وہ ضد پکڑنے والا ہماری بات نہ مانے. جیسے اس واقعے میں ہوا کہ رسول کہتے رہے زید نے طلاق دے ہی دی، وہ ایک الگ بات. لیکن اگر امکان ہے، احتمال ہے، چانس ہے، یا یہ کہ پتہ بھی ہے کہ طلاق ہو جائے گی، پھر بھی اپنی ذمہ داری ادا کر لینا. یہ ضرور نصیحت کرنا ہے اور خلوص دل کے ساتھ نصیحت کرنا، کیونکہ یہ ہمارا اور آپ کا عام مشاہدہ کہ بہت سارے گناہ سے آدمی رکتا ہے فقط اپنے خاندان اور دوستوں کے دباؤ کی بنا پر. بہت سے گناہ ہے، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے میں یہ گناہ کروں،
ہر آدمی نہ صحیح، یہ اگر بہتان بن جائے تو بڑی تعداد میں لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ گناہ کر دیا جائے. ہوں گے کچھ ایسے لوگ کہ جو گانے نہیں سنتے لیکن کبھی دل مائل ہو جاتا، فلم نہیں دیکھتے مگر دل مائل ہو جاتا. اس وقت معاشرتی دباؤ ان کو روک دیتا کہ نہیں بھائی یہ گناہ نہیں کرنا ہے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے. تو یہ کہا گیا کہ یہ جو معاشرے کا دباؤ یہ خاصا اہم، طلاق کے سلسلے میں یہ پورا دباؤ استعمال ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری بزرگوں کی ہوئی سب سے پہلے، ان کا مقام بلند. اور اسی لیے جو طریقہ اسلام نے طلاق کا رکھا کہ اگر واقعا ایسی نوبت آ جائے کہ طلاق ہونا ہی ہونا، پھر بھی طلاق فوراً نہ دو. ایک بزرگ لو لڑکے کے خاندان کا، ایک بزرگ لو لڑکی کے خاندان کا، اس کی ایک کمیٹی بناؤ اور اس کے سپرد کی ذمہ داری کرو کہ جا کے دونوں بات بھی کرے اور سمجھائے بھی. فرق چیزیں پتا چلا کہ لڑکی کی غلطی ہے، لڑکے نے بات ثابت کر دی تو یہ نہیں ہے کہ ہاں کے کہا کہے کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے اب طلاق ہونی چاہیے. نہیں، ٹھیک ہے غلطی اس کی، لیکن پھر یہ سمجھایا جائے کہ غلطیوں کے باوجود زندگی گزارنا یہ باقاعدہ سیٹ اپ ہے اسلام میں. کس طرح سے یہ کمیٹی بنائی جاتی ہے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ. اور اسی وجہ سے اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے کہ واقعا میں جانتا ہوں کچھ ایسی لڑکیوں کو جن کو طلاق نہیں چاہیے مگر پھر بھی انہوں نے طلاق مانگی کیونکہ ان کے والدین کا دباؤ، اور بعض ایسے لڑکے کہ طلاق نہیں دینا ہے پھر بھی طلاق دی کیونکہ ان کے والدین کا دباؤ. اس اعتبار سے آج جو ہمارے مسائل ہیں ان میں کچھ تذکرہ اس بات کا کہ جیسا بھی تہمت کے مسئلے میں گزرا، ایک عورت بے حیائی والا لباس پہن کر میک اپ کر کے نامحرموں سے بغیر کسی تکلف کے بات چیت کرتی، وہ اس کی غلطی اپنی جگہ، لیکن جتنی اس کی غلطی اتنا ہی ہم امر بالمعروف کریں گے. یہ نہیں کہ اتنی غلطی دیکھ کر اس پہ تہمت لگا دیں اس سے بڑی. تو اسی طرح سے جس طرح گناہ میں یہ اسی طرح واجبات میں بھی یہ کہ ہر آدمی کا اسلام نے ایک اسٹیٹس رکھا، اس سے زیادہ اس کو حق نہیں ملیں گے چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو. وہ خدا رسول اور امام ہے کہ جن کی اطاعت مطلقہ آنکھیں بند کر کے ماننا. تو آج جو مسائل بیان ہونے والے ان کا بھی تعلق اسی جو ہماری گفتگو ہو گئی ہے اس سے ہے، اگرچہ وقت بہت گزر چکا. یہ میں کچھ لوگوں کو کہ جو شاید پچھلی تقریر میں نہ ہو یہ بتا دوں کہ یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو اکثر میں اپنے مختلف دروس میں بیان کرتا ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، اس لیے انہی مسائل کی تکرار آیت اللہ کوئی کی کتاب کے حوالے سے، جبکہ آپ کو معلوم ہے سالہ سال سے کہ کتاب سے دیکھ کے پڑھنے میں مجھے الجھن ہوتی، ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک طریقہ، مگر صرف اس لیے کہ مسائل کئی دفعہ بیان ہوئے، نہ ماننے والوں نے نہ مانا، شاید یہی کہہ کر یہ ان کی ذاتی رائے ہے، مجتہد کا فتویٰ تو نہیں. تو آغاز کوئی کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو توضیح المسائل میں نہیں آتے، مختلف اور کتابوں میں، انہی میں سے ایک کتاب میرے پاس ہے جس کا نام ہی ہے مسائل ورود، نئے مسئلے تازہ مسئلے، اس میں 3-4 مسئلے اس موضوع کے ہیں، وہ آج یہی ہمارا عنوان ہے. پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 107 مسئلہ نمبر 308 کہ اگر ماں، جس نے بھی یہ سوال پوچھا کہ یہ کتاب سوالن جوابن ہے، مسئلہ نہیں ہے سوال جواب. سوال کرنے والا پوچھ رہا کہ اگر کسی کی ماں اپنے بیٹے کو یہ حکم دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دینا، اذا امرت الوالدہ ولدہا بالتطلیق زوجتے، یا اپنی زوجہ کو اپنی بیوی کو طلاق دو، فہل یجب علیہ اطاعتہا، تو کیا لڑکے پر اپنی ماں کی اطاعت واجب ہے؟ اور ومل حکم، اے آیت اللہ ہے کوئی کیا حکم ہے؟ لو قالت لہو، اگر ماں اپنے بیٹے سے کہے کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی تو فانت عاق، میں تمہیں عاق کرتی ہوں. اتنا سخت جملہ اگر ماں استعمال کرے، جیسے ہمارے یہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں دودھ نہ بخشوں گی، عربوں میں یہ ہے کہ میں تمہیں عاق کرتی ہوں. جواب دیتے ہیں آغا کوئی بسم ہی تعالیٰ، خدا کے نام سے، لا یجب علیہ اطاعتها فی ذلک، اس لڑکے پر لا یجب واجب نہیں ہے اس لڑکے پر ماں کی اطاعت اس معاملے میں. اور وہ علیہ اسی وجہ سے فالکلمۃ المذکورہ، یہ جو جملہ اس عورت نے کہا کہ اگر طلاق نہ دی تو میں آنکھ کرتی، لا اثر لہا، اس جملے کا کوئی اثر نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے اس لڑکے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. تو یہ مسئلہ تو ماں کا ہے کہ جس کا حق بہرحال باپ سے بھی زیادہ، اس کے بارے میں آیت اللہ ہے کوئی بالکل کلیئر اور بالکل واضح الفاظ میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ عربی اتنی آسان ہے کہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. خیر، اب اسی سے متعلقہ طلاق کا مسئلہ تو ختم، والدین کی بات آئی ہے تو 2-3 باتیں اور دوہرا دی جائیں جو والدین ہی کے بارے میں پوچھی گئی ہیں ان مسائل میں. اتنا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ داڑھی کے مسائل بیان ہوتے ہوتے ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ اگر والدین جو ہے یہ مسئلہ کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو حکم دے کہ تمہیں اپنی داڑھی کو منڈوانا اور اگر تم نے نہیں منڈوایا تو میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا، تو کیا حکم ہے؟
اس کا جواب یہ تھا کہ لا یجوز حلق اللحیہ، داڑھی کا منڈوانا جائز نہیں ہے بدون عذر شرعی، جب تک کہ شرعی مجبوری نہ ہو علی الاحوال۔ ویجوز مخالفت الوالد، اور باپ کی مخالفت واجب ہے جب وہ کسی حرام کام کا حکم دے۔ یہ اس سے متعلقہ مسئلہ اس لیے دوبارہ آ گیا۔ اب تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ بالکل عام مسئلہ فرماتا ہے، پوچھتا ہے سوال کرنے والا کہ کیا والدین کی وہ باتیں ہم رد کر سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں کہ نہیں مانیں گے؟ رد، ٹھکرا دینا، کہ جو ہماری زندگی کے پرسنل معاملات میں بہت زیادہ مداخلت ہے، جو ہمارے اپنے ذاتی کچھ چیزیں ہیں، تعلیم ہے، کاروبار ہے، تعلقات ہیں، مکان ہے، اس قسم کی باتیں، تو کہا کہ لا باس، کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں زجر نہ ہو۔ اگر آپ ان کو ڈانٹے ڈپٹے تو وہ تو پھر حرام، لیکن اگر ڈانٹے ڈپ کے بغیر، یعنی ان کا احترام رکھتے ہوئے ان سے بدتمیزی نہیں کرے، ان کی توہین نہ کرے، سخت لہجے میں ان سے بات نہ کرے، لیکن ان کی باتیں نہ مانے، باتیں وہی کہ جو آپ اپنی زندگی کے لیے مناسب سمجھتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ماں نے مثلاً کہا کہ بیٹا الگ مکان نہ لو، آپ نے بات سنی اور انتہائی نرم لہجے میں بتا دیا کہ نہیں میری یہ مجبوری ہے، وہاں سے سختی ہوئی، وہاں سے ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، وہاں سے لان تان ہوئی، وہاں سے آنکھ یا دودھ نہ بخشنے کی دھمکیاں ہوں، آپ کا انداز وہی رہا، سمجھاتے رہے یا خاموش سنتے رہے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی انداز سے کہا چپ بیٹھ، خاموش بیٹھ، مثلا ہے ایسے بیٹے، اور میری موجودگی میں بات ہوئی ہے بیٹے کی اپنی ماں سے اس انداز سے، وہ تو بہرحال قطعاً حرام ہے، چاہے اسلام نے اس مسئلے میں آپ کو آزاد بھی رکھا، مگر ڈانٹنے کا، ڈپٹنے کا، توہین کرنے کا حق نہیں دیا۔ یہ دوسرا سوال۔ تو اب پوچھا سوال کرنے والے نے تیسرا سوال کہ پھر اطاعت والدین میں کتنی حد واجب ہے؟ واجب حد کیا، یعنی کیا ہم کو اطاعت کرنا واجب ہے، اور کن چیزوں میں والدین کے احکامات کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ واجب صرف اتنا کہ ان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات اچھے طریقے سے رکھیں، لا اکثر، اس سے زیادہ کچھ واجب نہیں۔ ان کی باتیں ماننا، احکامات ماننا یہ واجب نہیں، تعلقات صحیح رکھیے، آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو، آپ کی طرف سے ان پہ کوئی کسی قسم کی توہین نہ ہو، بس اس سے زیادہ کچھ واجب نہیں۔ آخری دو سوال، جو چوتھا سوال جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم سوال ہے، وہ یہ کہ کیا بیٹے کو اپنے والدین کا خرچہ اٹھانا یا ان کو کچھ دیتے رہنا واجب ہے، جبکہ والد خود کما رہے ہیں یا ان کے پاس پیسہ؟ جواب آیا کہ بیٹے پر باپ کا نان و نفقہ اسی وقت واجب ہے کہ جب باپ غریب ہو اور کام کرنے کے قابل نہ ہو۔ بس اگر اس کے پاس تو پیسے ہیں تو بیٹوں کی مالی معاملات میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے والدین کے بارے میں، یا اگر باپ کام کر سکتا، عظیم عمر یا بیماری کی منزل میں نہیں، اور جان بوجھ کے کام نہ کرے، تب بھی اس کو نان و نفقہ دینا واجب نہیں۔ لیکن انتہائی مستحب عبادتوں میں یہ ہے کہ والدین پر بھی مال خرچ کیا جائے۔ اور یہاں پہ وہ دوسرا مسئلہ کہ غیروں کو صدقہ دینے سے اپنے گھر والوں پر پیسہ خرچ کرنا کہ جس سے ان کی ضروریات پوری ہوں، یہ زیادہ افضل ہے۔ آخری سوال جو آج کے موضوع سے متعلق کہ اگر ہمارے والدین مسلمان تو ہیں لیکن شیعہ نہیں، تو کیا فہل یجوز الاستغفار او الدعاء لہما، کیا ان کے لیے ہم استغفار یا دعا کر سکتے ہیں؟ جواب دیا لا باقا بذالک، کوئی حرج نہیں، اگر کہ وہ غیر مومن بھی تب بھی ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، استغفار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو سوال پوچھے جا رہے ہیں وہ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ میرے موضوع سے، آج کے موضوع سے ہٹ کر ہیں، بلکہ ویسے ہی جو میرا ایک عمومی طریقہ ہے گفتگو اس سے بھی ہٹ کر ہیں۔ عقائد کے مسئلے میں دخل دینا نہ ہمارا کام ہے، نہ اس کی ضرورت ہے فی الحال۔ پھر بھی ایک سوال یہ ہے کہ کیا امام علی نے پیغمبر کے انتقال کے بعد ان کی کسی بیوی کو کسی موقع پہ طلاق دی تھی؟ جی نہیں۔ طلاق دی تھی؟ نہیں۔ یہ ضرور ہے بعض مقامات پر کہ طلاق کی بات ہوئی تھی لیکن طلاق دی نہیں تھی۔ چنانچہ یہ ساری بیویاں قیامت تک کے لیے ام المومنین والمومنات ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی بیٹی معصوم ہے تو خود جناب خدیجہ معصوم کیوں نہیں؟ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ کہاں سے نکالا گیا کہ جب بیٹی معصوم ہو تو ماں کو بھی معصوم ہونا چاہیے؟ یہ ایسا ہمارے پاس کوئی عقیدہ نہیں۔ پیغمبر اسلام نہ صرف یہ کہ معصوم ہے بلکہ سید المعصومین ہے، تمام معصوموں کے سردار۔ اگر ان کی اپنی ماں جناب آمنہ، ان کے اپنے والد جناب عبداللہ، ان کو معصوم نہیں مانا؟ مولا کائنات پیغمبر کے بعد تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام اولیاء، تمام ائمہ سے افضل، لیکن ان کی ماں فاطمہ بنت اسد کو معصوم نہیں مانا گیا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں سب معصوم ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی ماں کو بھی معصوم نہیں کہا گیا۔ جناب شہربانوں کی عصمت کا دعویٰ نہیں، جناب نرگس خاتون کو معصوم نہیں مانا گیا، جناب صدیقہ خاتون اور حدیثہ خاتون کسی بھی امام سے
ماں کو معصوم یہ ہمارے عقائد میں شامل نہیں ہے، معصوم صرف 14۔ ہاں ایک دوسری چیز ہے محفوظ عن الخطا، عصمت الگ چیز ہے، حفاظت عن الخطا الگ چیز ہے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ اگر معصوم نہیں ہے تو کیا گناہگار نہیں، یہ غلط خیال ہے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں، یا معصوم یا گناہگار۔ ایک تیسری قسم بھی ہے مومنوں کی، وہ ہے محفوظ عن الخطا، کہ خطاؤں سے محفوظ ہے، نہ جناب خدیجہ نے کوئی خطا کی، نہ فاطمہ بنت اسد نے، نہ جناب آمنہ نے، اور نہ ہی ائمہ تعلیم کی ماں، پروردگار ان کو شروع سے خطاؤں سے بچاتا، لیکن خطا نہ کرنا وہ الگ چیز ہے اور معصوم ہونا یہ الگ چیز ہے، یہ علم کلام کا مسئلہ۔ خیر مجھے یہ جملہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں کسی اور امام کے لیے بھی یہ نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ پیغمبر کے لیے بھی یہ نہیں کہ اگر بیٹا معصوم ہو تو ماں کو یا باپ کو بھی ضرور معصوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ، زنا کے سلسلے میں اگر 4 مردوں کی جگہ 8 عورتیں گواہی دیں تو کیا یہ اسلام نے مانی، یا عورتوں کی گواہی اسلام نے مانی؟ دو الگ مسئلے ہو گئے۔ عورتوں کی گواہی مالی معاملات میں مانی گئی، بالکل مانی گئی، لیکن مالی معاملات کے علاوہ عورتوں کی گواہی نہیں مانی گئی۔ زنا کا مسئلہ مالی معاملہ نہیں، گواہی نہیں۔ چاند کا مسئلہ کہ چاند ہو گیا، مالی معاملہ نہیں ہے، عورت کی گواہی نہیں ہے۔ قتل کا معاملہ مالی گواہی نہیں ہے، جس کے اندر عورت کی گواہی نہیں ہے۔ خود یہ تہمت کا مسئلہ مالی گواہی نہیں ہے، جس میں عورت کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن یہ مسئلہ کہ بھائی فلاں آدمی نے اپنے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ مکان زید کو دے دو، وارث اس مرنے والے کے وارث کہیں کہ جی نہیں یہ غلط، ایسی کوئی بات ہمارے ابا جان نے نہیں کہی، اس وقت اگر عورتیں گواہی دیں چل جائے گی، لیکن اسی حساب سے کہ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ مالی معاملہ ہے کہ مکان زید کو دلوایا، سارا خاندان منع کر رہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر 2-4 عادل عورتیں گواہی دے دیں یہ چل جائے گی۔ اسی طریقے سے فلاں شخص نے ہم سے قرضہ لیا، واپس نہیں کر رہا کہ میں نے کوئی قرضہ نہیں لیا، یہ مالی معاملہ، یہاں عورت کی گواہی چلے گی۔ تو وصیت ہے، قرضہ ہے، اس کے علاوہ ایسے بھی معاملات ہیں کہ جہاں ایک ہی کیس میں پیسہ بھی انوالو اور کوئی اور چیز، عورت کی گواہی پیسے کے بارے میں چلے گی، دوسرے مسئلے میں نہیں چلے گی، چاہے آپ پلٹ کے کہیں کہ یہ کیا بات ہوگی، جب مانا ہے تو پورا مانو۔ مثلا یہ گواہی کہ فلاں آدمی نے میرے مکان میں چوری کی اور 200 روپے اٹھا کے لے گیا، اب یہاں پہ 2 فیصلے ہوں گے۔ اگر ثابت ہو گیا کہ زید نے ہمارے گھر میں چوری کی، اس کا ہاتھ بھی کٹے گا اور 200 بھی وہ ہم کو واپس کرے گا۔ مرد کوئی نہیں ہے، عورتیں موجود ہیں، 4 عورتیں جو گواہی دے رہی کہ ہاں ہم دن کے وقت گھر میں تھے، فلاں آدمی چھپکے سے داخل ہوا، دیوار پھاند کے پیسے اٹھا کے لے گئے، دن کا وقت صرف عورتیں ہی تھی گھروں میں۔ اب یہ مسئلہ گیا اسلامی عدالت میں، ہم نے کہا دن کا وقت تھا، گھر کے مرد تو سب ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے، یا یہ کہ آج کل کے ماحول کے اعتبار سے ہم خود مثلا دوسروں کے یہاں چوری کرنے گئے تھے، جو رزق حرام لوگ کھاتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی چور آ گیا، خیر یہ سب کے لیے تو صحیح نہیں ہے، لیکن جو رزق حرام والے خیر وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن یہ کیس کر دیا زید پر۔ گواہ کون نے کہا صرف عورتوں نے گواہی دی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم گواہی دیتے۔ اب یہاں کیا ہے کہ زید کو وہ 200 روپے ہم کو واپس کرنا، کیونکہ وہ مالی معاملہ ہے کہ 200 اٹھائے، لیکن اگر ہم ہاتھ کاٹنے کی بات کریں ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ عورتوں کی گواہی صرف پیسے کے معاملات میں چلتی ہے، باقی نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ ایک ہی بات تو ہے، اگر آپ نے زید سے پیسے لیے اس کا مطلب اسے چور مانا، جب چور مانا تو ہاتھ کاٹو، یہ کیسے ہو گیا؟ یا یہ کہ اگر آپ زید کا ہاتھ نہیں کاٹ رہے اس کا مطلب وہ چور نہیں ہے، جب چور نہیں ہے تو 200 کیوں دے دیں؟ تو بہرحال اسلام کا مسئلہ یہ کہ ایک ہی مسئلے 2 چیزیں اگر آتے ہیں کہ پیسے بھی ملنا ہے اور ہاتھ بھی کٹنا، عورتوں کی گواہی اس میں چلی اور اس میں نہیں چلی، تو عورتوں کی گواہی اسلام میں صرف 2 مقامات میں رائج ہے۔ ایک مالی معاملات جہاں پیسے کا لین دین ہو، خرید فروخت، ہبہ، میراث، وصیت، چوری، غصب وغیرہ، اور دوسرے وہ معاملات جو خالصتاً عورتوں سے متعلق ہیں، جس کے اندر مردوں کی گواہی ہو ہی نہیں سکتی ہے، بہت مشکل۔ مثلا 20 سال بعد جھگڑا کھڑا ہو گیا، ایک ماں اپنی بیٹی کی شادی ایک لڑکے سے کر رہی ہے، بڑا اچھا رشتہ آ گیا، لیکن کسی نے بیچ میں آ کے یہ کہہ دیا کہ یہ لڑکا جو ہے اس کا رضائی بھائی، اس لڑکی اور اس لڑکے نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا آج سے 20 سال پہلے۔ اب اس مسئلے میں عورتیں گواہی اگر دیں، مثلا عورتوں کو بلایا گیا، وہ بوڑھی بوڑھی عورتیں آ گئی، ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا گیا جو اس وقت تھی اور جن کو یہ معلوم تھا کہ وہ فلاں عورت نے اس لڑکے کو دودھ پلایا، تو کیا اس لڑکی کو بھی اس نے دودھ پلایا ہے یا نہیں؟ یہاں عورتوں کی گواہی چلے گی، اگرچہ یہ مالی معاملہ نہیں، لیکن یہ خالصتاً عورتوں والا مسئلہ۔ تو یہ ولادت کے سلسلے میں، حمل کے سلسلے میں، عورت کے جسم پہ ایسے زخم کے سلسلے میں جہاں مرد نہیں نگاہ ڈال سکتا ہے، اور یہ دودھ پلانے کے مسئلے بات۔ تو یہ زنا، قتل اور قصد یعنی تہمت اس سے خارج ہے۔ اور آخری سوال کا جواب ممبر سے، یہ سوال بھجوانا ہی مناسب نہیں تھا، ایک ایسا سوال ہے کہ اس ممبر سے اس کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کو میں فی الحال بیان نہیں کر رہا ہوں۔ یہ تابوت کمیٹی کے درس میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ قطعاً اس کی گنجائش نہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا اس ساری گفتگو کا، جو آج جہاں پہ ہماری گفتگو اختتام کو پہنچ رہی، بس یہی آخری جملے کہ عورت کی گواہی جو ہے
اسلام میں چند معاملات میں قبول ہے اور چند میں قبول نہیں، لیکن بہرحال مالی معاملات میں تو یقیناً عورت کی گواہی قبول ہے، یہ مسئلہ ہے عام انسانوں کا۔ لیکن یہاں پہ اگر کوئی عورت سیدہ طاہرہ جیسی ہو جائے تو وہاں مسئلہ بالکل بدل جاتا، اس لیے کہ اللہ کا رسول میدان مباہلہ میں فاطمہ کو اپنی رسالت کا گواہ بن کے لے گیا۔ فاطمہ زہرا، ایک غم یہ بھی تھا کہ جب میں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا بابا اپنی زندگی میں مجھے ہبہ کر گیا تو مجھے جھوٹا قرار دیا گیا۔ دیکھیے اہل بیت رسالت کے لیے تیر اور تلوار کے زخم اتنے بڑے زخم نہیں جس طرح کے اس قسم کے جملے جو اہل بیت کو زخمی کیا کرتے ہیں، تیر اور تلوار کا مقابلہ کرتے ہیں تو خود تو رب الکعبہ زبان پہ آتا، لیکن جس وقت توہین کا مسئلہ آ جائے تو ساری زندگی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ تلوار کا زخم کھا کے اہل بیت کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، تیر کا زخم کھا کے اہل بیت کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن جب کسی اہل بیت کی توہین کی جا رہی ہے، توہین کا مسئلہ تیر و تلوار سے بڑا، مجھے جھوٹا کہا گیا۔ اور پھر جب میں نے گواہ پیش کی اور مسئلہ مالی مسئلہ ایک معاف کا مسئلہ تو میرے گواہوں کو بھی رد کیا گیا۔ علی کی گواہی رد ہو رہی ہے کہ تو شوہر ہے بیوی کے حق میں گواہی دے گا، یعنی معاذ اللہ وہی الزام جو فاطمہ پہ لگا کے غلط بیانی کر رہے وہ علی کے اوپر بھی لگ رہا۔ حسنین کی گواہی کو رد کیا گیا کہ بچے، فاطمہ نے کہا کہ جو بچے میدان مباہلہ میں رسالت کے گواہ بن کے جا سکتے وہ کیا اس معاملے میں گواہ نہیں بن سکتے؟ ایمن کی گواہی کو رد کیا گیا کہ وہ عورت، جبکہ مسئلہ پورا کا پورا مالی مسئلہ۔ بس یہی غم تو ہے کہ فاطمہ بار بار اپنے بابا کو یاد کر رہی، یعنی ایک طرح سے کہیے کہ اور جو مصائب ہے ان کا غم فاطمہ کو اتنا نہیں جتنا یہ غم سبت علیہ مصائب اللہ عنہا، سبت علیہ میں سرنا لیا، یہ کون سا غم تھا؟ یہی غم تھا جو فاطمہ کو کھا رہا کہ ارے مجھ پر غلط بیانی کا الزام لگایا گیا، مجھ پر اس انداز سے میرے گواہوں کو رد کیا گیا، اور پھر بعد کے جو مظالم فاطمہ نے دیکھے وہ مظالم تو ایسے کہ واقعات انسان انہیں سن نہیں سکتا، دیکھنا کہاں سے کہ جب فاطمہ غشی کی عالم میں زمین پہ ہے، غشی کس چیز کی؟ دروازے کو جلایا گیا ہے، گولا مارا جا چکا ہے، بیٹا شہید ہو چکا ہے، فاطمہ غشی کی عالم میں ہے، اور جب غشی سے ہوش آیا تو فاطمہ نے اس سے بھی زیادہ عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میری زینب ایک مرتبہ زار و قطار روتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ ارے زینب کو ہائے اماں کہنا چاہیے، بابا کیوں کہہ رہی ہے؟ گھبرا کے پوچھا زینب بیٹی بابا کا نام کیوں لے رہی ہے؟ کہا اماں آپ کے قتل کھا جانے کے بعد وہ لوگ آئے تھے، میرے بابا کے گلے میں رسی ڈالی گئی تھی، میرے بابا کو گھسیٹ کے گھر سے نکالا گیا ہے، ہائے میرا بابا۔ مدینے کی گلیوں میں علی کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا، روایت کا جملہ ہے، بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ فاطمہ حجرے کے صحن میں کھڑی ہوئی، بالوں کو کھولا اور فریاد بلند کی اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا گیا تو میں بال کھول کے بد دعا کروں گی، اور ادھر میرا مولا جو روضہ رسول کے قریب مسجد النبوی میں ہے یہ منظر دیکھتا ہے کہ قبر رسول سے رونے کی آواز آئی، مسجد کی دیواریں بنیادوں سے بلند ہو گئی۔ گھبرا کے سلمان کو بلایا، سلمان ایسا لگ رہا ہے فاطمہ بد دعا کی تیاری کر رہی ہے، تبھی تو یہ دیواریں بنیادوں سے بلند ہوئی۔ ارے جا کے اتنا کہہ دو رسول کی بیٹی آپ کے نانا کی امت عذاب خدا میں مبتلا ہوگی، بد دعا نہ کرے۔ سلمان نے پیغام دیا تو فاطمہ نے سر جھکا لیا۔ بس یہی واقعہ زینب کے ذہن میں رہا، یہاں تک کہ کوفے کا دروازہ نظر آ گیا۔ زینب نے بھی ایک مرتبہ یہی جملہ کہا، اے بیویو میں بال کھول کے بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ وہاں سلمان علی کا پیغام لے کے آئے، یہاں حسین کا کٹا سار، آنکھوں سے آنسو جاری۔ زینب نے کہا بھیا یہ آنسو کس لیے؟ کہا زینب جس مقصد کے لیے سب کو قربان کیا اسے بچانا ہے تو بد دعا نہ کرنا۔ ہاتھوں کو نیچا کیا۔ شہزادی نے کہا اے رقیہ، اے کلثوم اب میں بد دعا نہیں کرتی، میرا بھیا منع کر رہا ہے، مگر چلتے چلتے نجف کا رخ تو کیا۔ بابا زینب کی مدد کو آئیے، بے مقنع چادر کی آپ کی بیٹی نامحرموں کے مجلس میں